ہمارا موضوع سخن عورت ہے. عورت پاکستانی معاشرے میں. یوں تو عورت ایک سدا بہار موضوع رہا ہے، لیکن شاعروں، ادیبوں اور مفکروں نے کبھی تو عورت کو رومان کی اینک سے دیکھا اور کبھی فلسفے کے آئینے میں. کسی نے اسے قبر کے سرہانے بیٹھی ہوئی نوجوان بیوہ کے روپ میں دیکھا، کسی نے اس وادی کے گیت گائے جہاں ریحانہ رہتی تھی، کسی نے کائنات کے وجود میں عورت کو رنگ کا نام دیا. پھر پردے کا موضوع تو کتنے برسوں سے ہمارے متوسط درجے کے گھرانوں کا مسئلہ رہا ہے، اور اسی طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں کا موضوع بھی یہی رہا. لیکن اس موضوع پر جب بھی کوئی کتاب لکھی گئی تو لکھنے والوں نے اپنی طبقاتی مجبوریوں کا علاج اپنے طبقے کے تقاضوں کے مطابق اخذ کیے ہوئے غلط نتائج میں تلاش کیا. پچھلے برسوں میں ایک رسم چل نکلی کہ اسی جکڑے ہوئے اور پابند طبقے کے مرد اور خواتین، بلکہ بیشتر خواتین، ایسے ناول لکھ رہی ہیں جن میں محلوں کے خواب ہیں، رومان کی لذت ہے اور عورتوں کے مسائل سے فرار ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے بس یہی دنیا ہے اور یہی ان کے اقدار ہیں. بین الاقوامی سال خواتین کا 1975، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک ہوا. مختلف پروگراموں اور انٹرویو میں کہیں بھی پاکستان کے دیہاتوں میں رہنے، بسنے اور کام کرنے والی عورت کا نام بھی نہیں لیا گیا. آج کا موضوع سخن اسی صورتحال کا ازالہ کرنے کے لیے برپا کیا گیا ہے، اس لیے کہ آج کی دنیا کے تقاضے بدل چکے ہیں. عورت کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ زندگی میں پوری طرح شامل ہونے کے باوجود زندگی کے حقوق سے محروم ہے، اور کیوں. اس مسئلے پر ایک بھرپور نظر ڈالنے کے لیے ہمارے درمیان ایک اہل نظر خاتون موجود ہیں، ڈاکٹر مس کنیز یوسف. ڈاکٹر صاحبہ کی ذات کسی لمبے چوڑے تعارف کی محتاج نہیں. اسلام آباد یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر صاحبہ، جن کی ساری عمر تعلیم کے میدان میں ایک مجاہد، ایک جدوجہد کرنے والے، ایک فائٹر کی حیثیت سے گزری ہے. میں انہیں اس موضوع پر آج دعوت سخن دیتا ہوں. ڈاکٹر مس کنیز یوسف. انسانی معاشرے کی قدروں کے بارے میں بات کرنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے. انسانی معاشرے میں عورت اور مرد انسان کا میل اور فیمیل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اور ایک کو دوسرے سے علیحدہ کر کے دیکھنا اور اس کے بارے میں کسی قسم کی بات کرنا اور بھی زیادہ مشکل لگتا ہے. لہذا آپ لوگ سننے والے میری اس کمزوری کو پہچانتے رہیں کہ ہم نے سوسائٹی کے عناصر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. میرے نزدیک سوسائٹی میں مرد اور عورت ایک ہی چیز ہیں، یا ایک ہول کے دو جز ہیں، جس کو ہم مرد کو فی الحال ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، چونکہ یہ بین الاقوامی عورتوں کا سال کہا گیا ہے، جو مجھے عورتوں کے لیے مذاق سا لگتا ہے. اس کے جیسا کہ ہمیں انٹروڈیوس بھی کروایا گیا ہے، صرف عورت معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں عورت کا رول کیا ہے، کن مسائل سے وہ دوچار ہے، اور کیسے وہ ان کو حل کرتی ہے، اور کیسے ان میں اس کی تگ و دو شامل ہے، اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے. اس جائزے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہم عورت کو پاکستانی معاشرے میں 4 حصوں میں یا 4 طبقوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک عورت تو وہ عورت ہے جو ہمارے دیہات میں رہتی ہے. 60-65% آبادی دیہاتوں میں ہے، اور اتنی ہی آبادی عورت کی بھی دیہاتوں میں رہتی ہے، اور اس کے مسائل، اس کی زندگی ہمارے شہری زندگیوں سے بالکل مختلف ہے. دوسری عورت ہے جسے ہم روزانہ اسلام آباد یا لاہور یا کراچی میں دیکھتے ہیں، وہ شہری عورت ہے، اور اس کے تقاضے، اس کی زندگی کی الجھنیں اور طرح کی ہیں. ایک تیسری عورت بھی ہے جو ان علاقوں میں رہتی ہے جو نہ تو شہر ہیں اور نہ گاؤں ہیں. آپ ایسا سوچئے، مضافاتی قصبات میں رہنے والی عورت ہے، جسے کبھی کبھی تو شہری زندگی کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے، مگر اس کی اپنی زندگی جو اقتصادی اور معاشی زندگی ہے وہ گاؤں کی سی زندگی ہے. وہاں عورت کے اپنے مسائل ہیں اور اس کی اپنی کشمکش ہے. پھر پاکستان جیسا ایک ملک ہے جہاں دور دراز حصے ایسے بھی ہیں جنہوں نے شاید آدمیوں نے بھی ریل گاڑی نہ دیکھی ہو، وہاں بھی ایک قبائل علاقوں میں بھی ایک عورت رہتی ہے جس کی زندگی ہم تینوں زندگیوں سے بالکل مختلف ہے. اگرچہ اس کا ذکر تھوڑا ہوگا، مگر میرا خیال ہے اگر ہم تمام تر معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں عورت کو دیکھیں تو اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلے میں دیہاتی عورت کا ذکر کروں گی، جو ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی حصہ ہے. دیہات میں، دیہاتی زندگی سے یہ عورت جو ہے
अपने काम काज के लिहाज से जिंदगी में सबसे ज्यादा काम करती है और सबसे कम इमेंसिपेटेड है। उसकी जिंदगी पार्टिसिपेशन के लिहाज से तो वो सुबह से 4 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक वो मुसलसल काम कर रही होती है, मगर उसके काम की रिकग्निशन ना माशरे में है, ना उसके खामद के लिए है, ना उसके भाई या बाप के लिए है। अगर आप कभी गांव की जिंदगी में जाके देखें तो वारों सुबह सवेरे उठ के पहले जानवरों का दूध दोती है, फिर उसे बिलोती है, फिर बच्चों का नाश्ता तैयार करती है, वहां उन्हें नाश्ता दे दिला के खामद अगर खेत पे जा चुका है तो खेत पे नाश्ता लेके जाती है। घर की कोई औरत जो घर का जिम्मेदार है, उन जमीनों का मालिक है, उसके घर भी काम करने जाती है, वापस आती है तो दोपहर का खाना तैयार करती है, डंगरों को भी जो खाने हैं उसको भी करते हैं। कोई बच्ची जो है या छोटा बच्चा घर का है वो उनको मवेशियों को बाहर भी लेके जाता है, फिर वो उनका खेत पे जाके काम करके आती है। और बाद ऐसे काम है जो महज औरतें ही करती हैं। मिसाल के तौर पर गेहूं का खेत तैयार हो जाता है तो कटाई के बाद जो इधर उधर गिले पड़े ईयर्स पड़े होते हैं गंदम के, उनको औरतें उठा रही होती हैं। कॉटन की पिकिंग सारी जो है वो औरतों के जिम्मे लगी हुई होती है। खेती बाड़ी का काम भी करती है, घर का काम भी करती है, बच्चे भी पालती है और खामद की खिदमत भी करती है। इसमें उसका तकरीबन सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का वक्त होता है। अगर कभी आपने देहाती आदमी को बीमार देखा हो और औरत को खिदमत करते देखा हो तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि वो देहात का किसान इतना बड़ा सा जिसकी ताकत वगैरह की इतनी शोहरत होती है, वो बच्चे की तरह बिलक रहा होता है और वो ऐसे दाएं बाएं घूम रही होती है जैसे उसकी बीवी नहीं, शायद माँ है या माँ भी है और बीवी भी है या दोनों, वो डॉक्टर भी है, उसकी नर्स भी है, और वो इतना शोर मचाते हुए आदमी की तीमारदारी भी कर रही है, उसे अस्पताल भी ला रही है। और उसके साथ कभी अगर अस्पताल में उसे देख लिया जाए तो फिर आपको शायद बिल्कुल यकीन आ जाए कि वो औरत जो है देहात में कितना ज्यादा काम कर रही है, मगर उसकी रिकग्निशन कोई नहीं है। ये नहीं रिकग्निशन कि उसे उस काम का मुआवजा नहीं दिया जाता। सवाल यह है कि उसको आज तक किसी ने पहचाना भी नहीं है कि उसने काम किया है, फिर भी औरत के ऊपर लान तान यही रहता है कि उसने वो कोई काम नहीं करती, और वक्तन फक्तन मारपिटाई भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये औरत अपने कारगुजारी में अभी तक मेरे ख्याल में उसे एमेंसिपेटेड औरत का कोई तस्वर उसके जहन में नहीं है। काम करती चली जाती है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है उसके मसाइल भी बढ़ते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर पहले वो अपनी जिंदगी बसर करती है, फिर उसके यहाँ औलाद होती है, और अगर औलाद में अगर खूबसूरत बेटी पैदा हो जाए तो उसके लिए उसके मसाइल उससे भी ज्यादा होते हैं। गांव की जिंदगी में एक खूबसूरत लड़की या गोरे रंग की भी लड़की हो जाए तो आपने अफसाने और कहानियां सुन रखी हैं, बड़ी फिल्में भी देखी होंगी, वो उसके लिए और मसाइल पैदा करती है। वो माँ उस बच्ची को बचाते बचाते फिक्रमंद रहती है, उसके बचाने की खातिर उसकी जल्दी से जल्दी शादी करने की कोशिश करती है। अगर शादी से पहले वो किसी के काबू नहीं आती तो शादी के बाद भी आ सकती है। अगर आप मंटगोमरी जेल में चले जाएं तो आपको ऐसे नौजवान मिलेंगे जिनका यही कसूर था कि उनकी बीवी खूबसूरत थी और उसको छीनने के लिए किसी जिम्मेदार ने किसी न किसी तरीके से जेल में भिजवा दिया। 4-5 साल की कैद काट के जब आदमी घर जाता है तो उसका घर बार, ना बीवी, ना बच्चे, कुछ नहीं होता, ना उस औरत का पता होता कहाँ है, ना वो वैसी रही होती है। आमतौर पर उसका पता नहीं होता कि कहाँ पहुंच चुकी है। देहात की हमारी ये 60% आबादी की जो औरत है निहायत ही जालिमाना निजाम के नीचे जिंदगी बसर कर रही है। कभी कभी आप सड़क से गुजरते हैं तो ख्याल भी आता है कि ये सड़क के किनारे जो छोटे छोटे गांव हैं, जो ग्रैंड ट्रंक रोड गुजर रही है, इसकी औरत ने कुछ उसमें से लिया है या नहीं लिया। एक आध बार मैंने गाड़ी खड़ी करके उनको देखने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि सड़क से ऊपर से बड़ी बड़ी ब्यूक सब गाड़ियां बसें और करके गुजर गई हैं, उस औरत की जिंदगी पे कुछ असर नहीं है, ना उसके लिबास में तब्दीली आई है, ना उसके एटीट्यूड में तब्दीली आई है। हालांकि उसने तब्दीली सड़क पर गुजरती रोजाना देखी जाती है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि ये तब्दीली क्यों नहीं आ सकी। कि थोड़ा सा नजरिया या थोड़ा सा गुमान होता है वो ये है कि इसमें तब्दीली इसलिए नहीं आ सकी कि जिंदगी में तब्दीली माशी तब्दीली से आती है, जिसके बारे में हमारे यहाँ लोग जिक्र करना भी गुनाह समझते हैं। अगर इसका नाम ले लिया जाए, बाज़ औक़ात तो ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि अगर सोशो इकोनॉमिक का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाए तो लोगों के जज्बात भड़क उठते हैं, जैसे कोई जंग होने लगी है या राइट और लेफ्ट की किसी किस्म की जंग आ गई है। इस एटीट्यूड ने, माशरे की सारी एटीट्यूड ने, जिसमें औरतें और आदमी दोनों शामिल है और आदमी ज्यादातर शामिल है, उसने इस बारे में किसी बात कहने के लिए किसी को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि इस जिक्र में कोई बात कर सके, इस ज़मन में कोई बात करे। अगर कोई भी बात करे तो ऐसा लगता है कि इस माशरे को तोड़ने फोड़ने की जिम्मेदार ठहराई जाएगी, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द। इस माशरे में औरत महज काम करती है एक पुर्जे की तरह। गांव में स्कूल भी नहीं खुले, अगर कहीं खुल गए हैं तो औरतों को, लड़कियों को पढ़ाना मुनासिब नहीं समझा गया। अगर वो पढ़ भी लेगी तो क्या करेगी, इसलिए उस लड़की के अपने जहन में भी खास ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि वो तालीम हासिल भी कर सके।
لہذا یہ بڑی مجبور سی عورت ہے جس کے بارے میں قوانین تو بنائے گئے ہیں مگر وہ قوانین شہری عورتوں کو ان کا کچھ فائدہ ہوا ہو تو ہوا ہو، ان قوانین کا یہاں کی عورت کو، دیہاتی عورت کو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عورت کو تو شاید خود پتہ نہیں کہ اس کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے ہیں جو اس کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، مگر اگر ہیں تو آدمی نے اس کو اس کا پتہ نہیں چلنے دیا۔ میرے نظریے میں یعنی میرے نالج میں بہت سی ایسی مثالیں آئی ہیں کہ کسی ماں نے جو کسی کے بڑے کے گھر برتن وغیرہ صاف کرتی تھی، اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو جو بڑے برے حالات میں اپنے میاں کے گھر گزارا کر رہی طلاق ہو سکتی ہے۔ جب وہ چیئرمین کاؤنسل کے پاس پہنچی، جو ولیج کاؤنسل کا تھا، تو اس نے اسے 3 سال برتن تو صاف کروائے مگر اس کی بیٹی کی طلاق کا فیصلہ پھر بھی نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے وہ ایک مجبور سی عورت ہے، صرف کام کرتی ہے اور ایک تمام اس معاشرے کا جو اس گاؤں کی زندگی پہ حاوی ہے اس کا ایک پرزہ ہے، چھوٹا سا پرزہ، بہت بڑا پرزہ بھی نہیں ہے، بہت چھوٹا سا پرزہ ہے جو خوف زدہ بھی ہے، اور اس کے خوف میں تھوڑی سی یہ بھی شامل ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی تو شاید اس دنیا میں بھی اس کی نجات نہیں ہوگی اور اگلی دنیا میں بھی نجات نہیں ہوگی، یہ بھی اسے خوف طاری رہتا ہے۔ دوسری عورت ہماری عورت ہے جو میں نے بتایا جیسے مضافات میں رہتی ہے، وہ شہر اور گاؤں کے درمیانی علاقوں میں رہتی ہے۔ اگر صاف سی مثال اس کی سمجھنی ہو تو آپ یوں سمجھیے کہ لاہور کے نزدیک نواں کوٹ کی عورت، نواں کوٹ کی آج کی لڑکی، یہ لڑکی یا یہ گھر جو ہیں یہ شہری زندگی سے متاثر ہے۔ ان کے آدمی شہروں میں مزدوری کرنے آتے ہیں، کوئی رکشہ چلانے چلا آتا ہے، کوئی بس کا ڈرائیور ہے، کوئی کنڈکٹر ہے، اس قسم کے کام کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ شہر آتے ہیں۔ لڑکی بھی کبھی کبھی شہر آ جاتی ہے، اس نے وہاں اسکول بھی ہیں، اس نے تعلیم بھی حاصل کر لی ہے۔ اس لڑکی کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو وہ جاننا چاہتی کہ وہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو باقی عورتوں سے تفویض کرنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے کہ وہ کچھ اس سے بہتر ہوگی، برقع پہن لیا ہے۔ دیہات میں برقع نہیں ہے مگر وہ اپنے آپ کو اپنے طبقے سے اونچا کرنے کے لیے برقع پہن کے شہر میں آتی ہے۔ گھر میں شاید برقع پہنے یا نہ پہنے، گلیوں میں بھاگتے ہوئے برقع نہ پہنے، مگر جب شہر میں آتی ہے، کالج میں پڑھنے آتی ہے تو وہ برقع پہن کے آتی ہے۔ پھر نوکری کی تلاش بھی برقع پہن کے کر رہی ہوتی ہے، اور اگر نوکری مل جائے تو بہت اچھا، ورنہ وہ کہاں سے کہاں پہنچتی ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی اس کے اسٹیٹسٹک نہیں ہے، ہم نے کبھی اس کی اسٹڈی نہیں کی ہے۔ جو میری آبزرویشنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ یہ لڑکی چونکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو کام کرتے، باہر جاتے پڑھتے دیکھتی ہے، اس میں بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ تعلیم حاصل کر لیتی ہے۔ جب تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو وہ اپنے آپ کو آزاد دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ بھی چاہتی ہے کہ جیسے اس کا بھائی یا باپ یا بہنوئی کچھ کام کر رہا ہے وہ بھی کچھ کام کرے۔ پڑھنے لکھنے بعد ہر لڑکی میں بلکہ ہر انسان میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس نے سیکھا ہے وہ اس کا کہیں عمل بھی ہو سکے، وہ اسے کچھ اس کا مظاہرہ کر کے دکھا سکے کہ اس تعلیم سے یا اس کسی کام کے سیکھنے سے اس نے کیا فائدہ اٹھایا، معاشرے کو کیا فائدہ دیا۔ اس کے لیے وہ گھومتی پھرتی رہتی ہے مگر اس کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی۔ ہمارے دفتروں میں یہ لڑکی 2 جگہوں میں پائی جاتی ہے، ایک تو ہے اسکول ٹیچر اور دوسری ہے نرسنگ وغیرہ کی تلاش میں، چھوٹے موٹے جابس میں، یا ریلوے بکنگ کلرک ہے، ریزرویشن سیٹ میں کہیں آنا چاہتی ہے۔ اس قسم کے کاموں کے لیے وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتی ہے اور اس کی کوشش بھی کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ دفتر گھومتی ہے کہ اس کا بھائی یا باپ تو اس کے ساتھ نہیں آ سکتا، وہ تو کہیں صبح سے شام تک یا تو گاڑی چلاتا ہے یا ڈرائیور ہے یا کچھ اور کس قسم کا کام کرتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ لہذا اسے اپنی زندگی میں معاش ڈھونڈنے کے لیے خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ وہ دفتروں گھومتی ہے۔ دفتر جو ہیں اس کے ایسے بھی دفتر ہیں جہاں عورت ہیڈ ہے، ایسے بھی دفتر ہیں جہاں آدمی ہے۔ جہاں عورت ہے تو وہ اس کے بچوں کے سویٹر بنتی بھی دیکھی جائے گی، اس کا کام کرتی بھی دیکھی جائے گی، اور اگر آدمی ہے تو اس کے فرمائشیں بھی پوری کرتی دیکھی گئی ہے۔ بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا ہے، جو خیر جب میں طالب علم تھی اس وقت میں نے یہ نہیں دیکھا تھا، کہ جب لڑکی نوکری وغیرہ لینے آتی ہے اور آپ خاص طور پر آدمی کے دفتر میں پہنچتی ہے تو اس سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اگر وہ انہیں پورا نہیں کر سکتی تو اسے نوکری نہیں مل سکتی۔ تو پھر بہت سی لڑکیاں نوکری نہ حاصل کرنے کے علاوہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ پھر کوئی کام کاج کیا جائے پڑھی لکھی ہونے کے باوجود، یا وہ سلائی کی مشین خرید رہی ہوتی ہیں اگر کہیں سے مل جائے، سویٹر بننے کی مشین خرید رہی ہوتی ہیں اگر کوئی انہیں فائنینس کرنے کے قابل ہو جائے، یا وہ پھر بھٹک بھٹکا کے کہیں سے کہیں بھی پہنچ جاتی ہیں، راستوں میں گم بھی ہو جاتی ہیں۔ اس لڑکی کے بہت ہی زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں، اس لیے کہ وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ میں کچھ نئی تبدیلی محسوس کرتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اس کو آدمی کے برابر کچھ توقعات ہوتی ہیں، وہ سوچتی ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اسے اس کے برابر کا سلوک ملنا چاہیے، مگر وہ پریشان بے انتہا ہے۔ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کی پریشانی کی وجوہات کیا ہیں۔ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں کہ ان وجوہات کا تعین کر سکے، اور اتنی کم عقل بھی نہیں ہے کہ اسے اپنے آپ کو پریشانی سے بچا سکے۔
اپنی کلاس سے نکل جاتی ہے، نہ اسے اپنی کلاس قبول کر رہی ہوتی ہے اور نہ وہ معاشرے میں کوئی جگہ حاصل کر سکتی ہے۔ تیسرا گروپ جو عورتوں کا ہے وہ ہماری شہری عورت ہے۔ دیکھنے میں ہماری شہری عورت کو بہت سے حقوق ملے ہیں۔ اس سال میں شاید شہری عورت ہی کی بات ہوتی رہی ہے۔ شہری عورت کو پڑھائی کے، تعلیم کے مواقع میسر ہیں، بہت سی بڑی تعداد ان میں سے تعلیم حاصل کر لیتی ہے، اس کے بعد وہ نوکری میں بھی چلی جاتی ہے، اور اس حکومت میں عورتوں کے لیے بہت سے دروازے کھول دیے ہیں اور بہت جگہ پر عورت دیکھی جاتی ہے۔ پولیس اسٹیشن سے لے کر آپ میری مثال لے لیجیے وائس چانسلر تک آپ کو عورت نظر ضرور آئے گی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کام کرتی۔ اس میں، اس معاشرے میں یا شہری زندگی میں بھی بہت قسم کے پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے عورت کے لیے۔ وہ اپنے حقوق کا تحفظ بھی چاہتی ہے، وہ جاب بھی کرنا چاہتی ہے، اور سب سے پہلا مسئلہ اس کا ہے کہ جتنی عورتیں پڑھی لکھی ہیں ان کے لیے جابز نہیں ہیں۔ جابز آدمیوں کے لیے بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، تو پھر ایک کمپٹیشن سی ہو جاتی ہے کہ پہلے آدمیوں کو جاب ملے کہ عورتوں کو جاب ملے، مگر عورت کی کہتی ہے کہ وہ صلاحیت کے مطابق جاب ملے۔ صلاحیتوں کا پیمانہ لیا جائے تو اسے پیمانے ماپنے والا آدمی ہے، اور معاشرے کے مقام میں کہ کہاں خاص مقام پہ تو عورت کو رکھا جا سکتا ہے، خاص مقام پہ عورت کو نہیں رکھا جاتا۔ بعض جگہ پہ عورت دیکھی جا سکتی ہے، بعض جگہ نہیں دیکھی جا سکتی۔ پھر اس کے لیے وہ جابس کی جو کمی ہے اور زیادہ کمی بن جاتی ہے کہ وہ کہاں کر سکتی ہے۔ جاب کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چاہتی ہے کہ جو اس نے پڑھا لکھا ہے اس کا، جیسے آدمی چاہتا ہے بہن، اسی طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کے جو اس نے تعلیم حاصل کیا، جو کچھ نے حاصل کیا، اس کا کہیں اس کا کوئی نتیجہ نظر آئے، کہ اس معاشرے میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن ہو، معاشرے میں اس کی ریکگنیشن ہو کہ وہ بھی کچھ کام کر سکتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے، لکھتی ہے، پڑھتی ہے، سوچ سکتی ہے، اور ہر کام جو آدمی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتی ہے۔ ایک زمانے میں ایک مثال مشہور تھی کہ عورت سب کام کر سکتی، صرف کان سے کوئلہ نہیں نکال سکتی۔ تو ٹرکی میں جب جنگ شروع ہوئی، یا سول وار چائنا میں رہی، یا یہ جنگیں یورپ میں جو ہوئی، ورلڈ وار 2 ہوئی، ان میں عورتوں نے، جب آدمی جنگ پہ چلے گئے ہوئے تھے، تو اپنی اقتصادی زندگی کو بحال رکھ کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ کوئلہ بھی نکال سکتی ہے، انجن بھی چلا سکتی ہے، ہوائی جہاز بھی چلا سکتی ہے۔ مواقع کی ضرورت ہے کہ اسے جیسے میسر آ جائے وہ سب کام کر سکتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ گھر میں اس کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے فرائض ہیں جو ذرا سے ایک دوسرے سے، آدمی سے عورت کے مقابلے میں ذرا فرق ہے۔ اس فرق کو ہم کتنی دور تک لے جائیں یا کتنی دور تک نہ لے جائیں، یہ نئی دنیا میں نئی عورت جو ہے وہ اختلافات کو دیکھنا نہیں چاہتی، وہ دیکھتی ہے کہ اس کو اس کے برابر کے، آدمی کے برابر کے مواقع ملنے پر وہ سب کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے معاشرے کی تعمیر میں، یا نہیں کر سکتی۔ اس میں اس کی نفسیاتی الجھنیں زیادہ ہیں اور شاید اقتصادی کم ہیں۔ اقتصادی الجھنیں تو اس کی یہاں تک محدود ہیں کہ وہ کام چاہتی ہے، اسے کام نہیں ملتا۔ میرے خیال میں بڑے سے بڑے گھر کی بھی لڑکی جو ہے پڑھی لکھی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ کچھ کرے، مگر اسے کبھی تو گھر والے سوچتے ہیں کہ ان کے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے کہ وہ کام کرے۔ وہ سوشل ورک کر سکتی ہے، کچھ اور کر سکتی ہے، نوکری نہیں کر سکتی جہاں اس کو پیسہ ملتا ہو، اس کو ریمونریشن ملتا ہو، اس کے وہ ان کی عزت کے خلاف کچھ ہوتا ہے، اس قسم کے کام میں نہیں آتا، مگر اس کی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں مانتی کہ کسی لڑکی کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ کام کرے اور اس کا معاوضہ ملے اور اس کو ریکگنیشن بھی ملے کہ اس نے کام اچھا کیا یا برا کیا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس جو نفسیاتی الجھنیں ہیں وہ یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر کوئی انسان بھی، چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو، اپنی ماضی کی زندگی جسے تاریخ کہتے ہیں، اس ہسٹوریکل سب کانشیس ہوتا ہے قوموں کا، اس سے نکل نہیں سکتی۔ اب اس وقت ہماری جو شہری عورت ہے وہ اس چیز سے دوچار ہے کہ جب وہ باہر نکل آتی ہے اور اپنے لیے ایک مقام چاہتی ہے، کام چاہتی ہے اور اس کی ریکگنیشن چاہتی ہے، نفسیاتی طور پر وہ تھوڑا سا ڈر بھی محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جس معاشرے سے نکلنا چاہتی ہے، جو ہماری پرانی رسمیں ہیں یا پرانی قدریں ہیں، ان میں سے نکلنا چاہتی ہے، اس میں سے نکلنے میں خود بھی اسے خوف آ رہا ہوتا ہے۔ آدمی تو اسے بالکل قبول نہیں کرتا، کبھی کر لے تو بڑے تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، پرماننسی ویلیو اس کی نہیں ہے کہ آدمی قبول کر لے کہ وہ اپنی جو مقام اس نے اپنے معاشرے میں چاہتی ہے وہ حاصل کر لیا تو وہ اس کی ریکگنیشن ہوتی رہے۔ ایسا بھی میں نے محسوس کیا، بلکہ اپنی نوکری کے زمانے میں محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے مقام آئے ہیں جہاں میرا ڈیسیژن بہتر ہونے کے باوجود ریجیکٹ کیا گیا ہے، اس لیے کہ محض ایک عورت کا ڈیسیژن تھا، چاہے بعد میں 2 سال بعد یا 6 مہینے بعد اسے قبول کرنا پڑا ہے۔ ابھی ایک وہ جو سائیکولوجیکل ریٹارڈیشن ہے ذہنی طور پر قبول کرنے کی، وہ ہماری شہری عورت کے پاس موجود ہے، مگر اس کے ساتھ اس کے پاس ایک اور بھی مشکل ہے۔ وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کا میاں جو ہے اسے اتنی توجہ دے جتنی کہ ایک بڑے گھرانے کی بڑی آزاد سی عورت جس کے میاں کو کام نہیں کرنا پڑتا، اس جتنی توجہ بھی لے، اور یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کی اپنی آئیڈینٹی بھی رہے۔ وہ اس کانفلکٹ کا شکار ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اپنے خاوند کی توجہ کیسے لے سکتی ہے اور کام بھی کر سکتی ہے، خود بھی مصروف رہنا چاہتی ہے، آدمی کی مصروفیت کو ریکگنائز بھی نہیں کرتی۔ تو ان چیزوں میں وہ دونوں چیزوں کا شکار ہو کے اس مقام کی تلاش میں ہے جس میں ابھی وہ بھٹک رہی ہے۔ اس سلسلے میں شہری عورت پر مغربی تہذیب کا بھی کچھ اثر ہوا ہے۔
آج سے کوئی 50 سال یا 100 سال پہلے جو مغربی تہذیب کا اثر تھا جو ہندوستان میں کلونیل ٹائم میں ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ مختلف میٹنگوں یا مختلف جلسوں میں جاتی تھی. تو وہاں اس رول میں آدمی نے مقام حاصل کرنے کے لیے بیرونی عورتوں سے شادیاں بھی کی. پھر یہاں کی ماؤں نے یہ فیصلہ کیا, اس ملک کی ماؤں نے, کہ ان کی بیٹیاں بھی ویسی کیوں نہ ہو جائیں. لہٰذا انہوں نے ایک ظاہری شکل و صورت میں اپنی بیٹیوں کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کی جو اس معاشرے یا اس کاروبار میں جیسے وہ میاں کر رہا تھا اب ایک آفیسر ہونے کی حیثیت سے اس میں شامل ہو سکتی. لہٰذا ان کی ظاہری صورت ڈھال چال جو ہے وہ اس رنگ میں ڈھل گئی جو بیرونی عورتوں کی تھی تاکہ وہ اس میں کام دے سکیں, مگر ان کے اندر تبدیلی خاص نہیں آئی ہوئی تھی. اندر تبدیلی ابھی تک نہیں آئی ہے. وہ اندر تبدیلی ہے, وہ ذہنی تبدیلی ہے جو ریکگنیشن کے طور پر آتی ہے کہ یہ اس کا مقام ہے, یہ اس کا کنٹریبیوشن ہے, یہ اس کی ایمنسپیشن کی سطح ہے. مگر اس نے مغربی عورت کو دیکھنا اور اس کی نقل کرنی ضرور شروع کر دی. اس میں ہم نے 2-4 ایسی چیزیں لی جو بجائے ہمیں آگے لے جانے کے پیچھے لے جا رہی تھیں, جن کا آج میں کبھی موازنہ کرتی ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. مثال کے طور پر میرا نام مس یوسف ہے, مجھے اپنے باپ کے نام سے نام لینے کی ضرورت پڑی تھی. میری ماں کو ضرورت نہیں پڑی تھی, میری پھپھیوں کو یا میری دادی کو ان کو ضرورت نہیں تھی. ان کا اپنا جو نام تھا وہی تھا, خدیجہ تھا یا کبرا تھا, جیسا بھی تھا وہی نام تھا. آج اتنی دور آنے کے بعد مغربی عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ پھر میرا نام جین ہو, میں نے اپنے خاوند یا باپ کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگانا. آج اب مغربی گھرانوں میں جائیں تو ان کے گھروں کے باہر پلیٹس لگی ہوئی ہیں, آدمی کا نام علیحدہ لکھا ہوا ہے, عورت کا نام علیحدہ لکھا ہوا ہے. تو ہم نے جب نقل کرنی شروع کی تو اپنے نام کے ساتھ ان کی نقل سے باپ کا یا خاوند کا نام لینا شروع کیا اپنے نام کو ملانے کے لیے. سڈنلی عورت محسوس کرتی کہ ہمارا تو نام اچھا خاصا تھا, مگر ہمارے ہاں ایسی عورتیں ہیں, میں ان کی ہمت کی داد دیتی ہوں جنہوں نے اس کو نقل نہیں کیا, اپنے نام سے آج کل بھی چلتے رہے. میرے ساتھ سروس میں ہیں اور وہ اس نے انہیں اپنی آئیڈینٹی اس نام سے اس لحاظ سے بھی انہوں نے قائم رکھنے کی کوشش کی اور قائم ہیں. اس کے بعد جو مغربی عورت نے یکدم اپنی لبریشن موومنٹ میں آ کے حصہ لینا شروع کیا تو کام اس کی اسٹرگل شروع تو اس بات سے ہوئی کہ اسے جابز ملنے چاہیے. مغربی معاشرے میں انڈسٹریل سوسائٹی میں جابز کی کمی نہیں تھی. وہاں اس کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے آدمی کے مطابق جب وہ کام کرتی ہے تو اس کا معاوضہ اس کے مطابق ملنا چاہیے, کیونکہ عورت کو معاوضہ اسی کام میں کم ملتا تھا. وہاں سے شروع ہو کے اس نے بہت سے کاموں میں جس میں وہ حصہ نہیں لیتی تو اس میں حصہ لینا شروع کر دیا اور اسے کہا, ڈیمانڈ کیا اس نے کہ یہاں پر بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے. یہاں سے چلتے چلتے پھر وہ ایک ایسے مقام پر بھی پہنچ گئی کہ اگر آدمی 2 گرل فرینڈ رکھ سکتا تو وہ 2 بوائے فرینڈ بھی رکھ سکتی ہے. ایک ایسی مقام پر پہنچ گئی کہ اب ان کی یہ اس سطح پر پہنچی ہوئی ہے وہاں کی عورت کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں پر ہے. آج کل مغربی معاشرے میں یہاں تک بھی ہو چکا ہے کہ 7-8 سال ازدواجی زندگی بسر کرنے کے بعد سڈنلی اس عورت کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس کی اپنی آئیڈینٹی ختم ہو رہی ہے تو وہ میاں بیوی بچے سب چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے. یہ خط لکھ کے چھوڑ جاتی ہے کہ میں اپنی آئیڈینٹی کی تلاش میں جا رہی ہوں, اور بچے اور خاوند کیا کرے گا, وہ بچے کس کی رسپانسبل ہے. اس کی کمٹمنٹ جو ہے ختم ہو رہی ہے, اس کی کمٹمنٹ معاشرے کے لیے اپنے خاندان کے لیے بھی ختم ہو رہی ہے. اب اس سلسلے میں ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہم ان کلیشز کا جو مغربی تہذیب کے ہم پر آ رہے ہیں ان کا شکار ہونے سے پہلے ایک چیز کو دیکھ لیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یعنی اسلامی معاشرے میں جہاں اسلام کا نام لیا جاتا ہے وہاں خاندان کی تنظیم کو بہت زیادہ دخل ہے. باقی معاشروں میں جو عیسائیت یا یہودیت یا کسی اور لادینی معاشرے سے نکلے ہوئے ہیں وہاں خاندان کی اتنی اہمیت نہیں ہے, خاندان کے ساتھ کمٹمنٹ کا بھی اتنا سوال نہیں ہے. مگر ہمارے معاشرے میں خاندان کے ساتھ کمٹمنٹ کا بہت بڑا سوال ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جاگیردارانہ نظام سے نکلا, بھائی چونکہ بہن کی پرورش کرتا تھا, اس کے باپ کے بعد اس کی ساری کفالت کا ذمہ دار ہوتا تھا, اس کی سیکیورٹی اور اس کے تحفظ کا اس کے سسرال میں ذمہ دار ہوتا تھا, اس لیے یہ کمٹمنٹس پیدا ہو گئیں جیسے بھی ہوئیں. اسلام کے اصولوں کے مطابق بھی ہماری خاندانی کمٹمنٹس جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم بہن بھائی خاوند اور بیوی اور ایون دوست بھی ایک دوسرے کے لیے کمیٹڈ محسوس کرتے ہیں اور اس کی مشکلات میں حصہ دار ہوتے ہیں, اس کے فائدوں میں حصہ دار ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم نے آپس میں لینا دینا ہے ایموشن سے لے کر پیسے کے معاملے تک اس میں حصہ دار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کسی حد تک انہیں تحفظ بھی ملتا ہے. ورنہ 2 چیزیں عورت کے لیے جو ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں. ایک ہے کہ اس کا تحفظ معاشرے میں کس طریقے سے ہوتا ہے. دیہاتی عورت کا تحفظ یا تو اس کا باپ کرتا ہے یا بھائی کرتا ہے. آپ کو شاید سن کر حیرانی ہو کہ ہمارے اس معاشرے میں جب عورت مر جاتی ہے تو اس کا کفن بھی اس کا بھائی یا باپ بھیجتا ہے. اگر یہ دونوں نہ ہو تو ماموں بھیجتا ہے, اس کے سسرال والے اسے کفن بھی نہیں دیتے. وہ کبھی سسرال کو بلانگ نہیں کرتی, ان کی ہوتی نہیں ہے, وہ اپنے والدین کی رہتی ہے جب تک رہتی ہے, حتیٰ کہ مرنے تک بھی رہتی ہے.
یہ چیز شہروں میں بدلی ہوئی ہے، شہروں میں کسی حد تک بدلی ہوئی ہے، مگر یہ ہے کہ اسے شہر میں آ کر بھی اپنے تحفظ کے لیے، کہ اس کا تحفظ کون کرے گا معاشرے کی برائیوں کے خلاف یا معاشرے میں جو تضادات پیدا ہوں اس کے خلاف، تو اس تحفظ کے لیے وہ پریشان ہو جاتی ہے. کیا اس کا تحفظ اس کا خاوند کرے گا، یا تحفظ اس کا بھائی کرے گا، یا باپ کرے گا؟ باپ کی زندگی کے دائروں میں اگر دیکھا جائے تو پھر خاوند اور بھائی میں وہ تلاش کرتی رہتی ہے کہ تحفظ کون کرے گا. ابھی تک آدمی نے ان دونوں شکلوں میں شہری عورت کے لیے کوئی تحفظ کی ذمہ داری محسوس نہیں کی. جو ماضی سے کچھ روایات یا کچھ طور طریقے چلتے چلے آتے ہیں اس طرح چلتا چلا جاتا ہے. اس نے کانشیس ایفرٹ نہیں کی ہے کہ اس تحفظ کو جو عورت کو چاہیے اس کو کیسے دیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کے پہ عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی زندگی میں ویسے ہمارے معاشرے میں تو آدمی کے پاس بھی بہت سے چوائسیز نہیں ہیں، مگر عورت کے پاس چوائسیز کی اور بھی کمی ہے. اگر وہ معاشرے کی جو قدریں اس وقت موجود ہیں اگر ان کو قبول نہیں کرتی یا ان سے بغاوت اختیار کرتی ہے تو اس کے لیے کوئی چوائس نہیں ہوتا. اسے دو راستوں میں پھر بھٹکنا پڑتا ہے. یا تو پھر وہ گھر میں جو بھی آدمی کہتا ہے، چاہے وہ بھائی کی شکل میں کہے یا میاں کی شکل میں کہے، اسے قبول کر لے، یا پھر وہ کسی غلط مقام پر پہنچ جائے. اس سے بیچ میں اس کے پاس چوائسیز بہت کم ہیں. خاص طور پر جو چوائس اس کو کسی جاب کرنے میں اور وہاں اس جاب میں اس کی عزت میں تحفظ ملنا چاہیے، وہ اسے تحفظ شہری عورت کو ابھی حاصل نہیں ہوا ہے. لہٰذا وہ عورت بھی اسی چپکلش میں کہ اس کے لیے چوائسیز کتنے ہیں، کن چوائسیز کے درمیان وہ گھوم سکتی ہے، کتنا اس کا دائرہ ہے جس میں وہ کچھ چوز کر سکتی ہے، اور پھر اس کا تحفظ جو ہے اس دائرے میں کیسے ہو سکتا ہے، اس کی کوشش میں وہ ابھی تک چلی جا رہی ہے. ابھی اسی کوشش میں بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غلط راہ بھی اختیار نہ کر جائے. معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایسا معاشرہ جس میں چونکہ یہ ایک ہی اسپیشی کے میل اور فیمیلز ہیں، دونوں کا ایسا کنٹریبیوشن ہو، ایسی دونوں کی ایمنسپیشن ہو کہ معاشرے میں باقاعدہ طور پر ایکول لیولز کے اوپر وہ معاشرے کی تعمیر میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بیلنس ہر چیز میں قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہاں پر قائم رکھنا اور ہی مشکل بن جاتا ہے. اس میں میں نے یہ دیکھا کہ شہر کی عورت نے جہاں اپنے آپ کو ایمنسپیٹ کیا ہے تو بعض اوقات اس ایمنسپیشن میں وہ تجاوز بھی کر گئی ہے. میں نے ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جہاں آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کا کام شاید پیسے کما کے گھر کے لیے لانا اور بچوں کی ولدیت کے نام لکھانا ہے، کے سوا کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی سطح پہ جو ہے وہ ایمنسپیشن کی سطح اس طرف بھی نہیں جانی چاہیے. جو عورت کا اس وقت رول ہے پاکستانی سوسائٹی میں، جہاں وہ دیہات سے لے کے شہر کی طرف آتی ہے، جہاں اپنے ناسمجھ ذہن کے طور پر جہاں اس کے مسائل نظر نہیں آتے، صرف ایک غیر شعوری طور پر ایک ذہنی خلش سی ہے، اس سے جب ریکگنیشن آف پرابلم میں شہر کی عورت کی طرف آ جاتی ہے تو اس کے بین اسے کتنا سفر ادا کیا ہے اور اس میں اس نے کیا مقام حاصل کیا ہے، کیا چیزوں کو کھویا، کیا پایا ہے اور کیا تعمیر کرنا چاہتی ہے، اس کی اننسیشن، اس کی ڈیلیمٹ کرنا اس کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے اور نہ ابھی تک اس نے کیا ہے. کچھ مغربی عورتوں کی نقل میں کر رہی ہے، کچھ اپنے معاشرے کی حدود میں گرفتار ہو کر اس کی طرف ریئیکٹ کر رہی ہے، مگر اس نے ابھی اس کا تعین نہیں کیا کہ اس نے اس وقت کرنا کیا ہے، اسے چاہیے کیا اور کیا کرنا چاہیے، اور معاشرے نے بھی اس طور پر اس پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے. ہمارے ہاں معاشرے کی تعمیر میں جو ڈسیژن میکرز ہیں اس میں بھی اس چیز کی ابھی کمی ہے کہ عورت کو اس کے معاشرے میں اس کے جو رول کو اس کا تعین کیسا کیا جائے. مساوات کا نام لیتے ہیں، وہ مساوات کو قائم کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. عورت کس طرح مساوات رکھ سکتی ہے اور کن شعبوں میں کس طریقے سے وہ اپنی ایمنسپیشن کو اور اپنے کام کی ریکگنیشن کو حاصل کر سکتی ہے، اس کے چکر میں ہے. اور ڈر مجھے یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ مغربی تقلید میں جہاں ایک امبیلنس سے دوسرے امبیلنس کی طرف عورت جا رہی ہے، ہم بیلنس سے بڑے امبیلنس کی طرف نہ چلے جائیں. اس کے بعد میرا خیال ہے ہماری وہ قبائلی عورت بھی کسی حد تک اس کا بھی ذکر کر لینا چاہیے، جو شمال مغربی پہاڑوں میں سرحدوں میں کہیں رہتی ہے، جو پہاڑ کے اوپر چڑھ کر صاحب خواب دیکھتی رہتی کہ پتہ نہیں شہری زندگی ہے کیا، اور کبھی کبھی اگر کسی طریقے سے وہ شہر آ جاتی ہے تو شہر میں کھو چکی ہوتی ہے. اسٹیٹسٹک تو بڑے عجیب و غریب اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں. سوات میں ایک بار مجھے کچھ ایسی عورتوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا تو ان کے خیال میں شہر ایک ایسی جگہ ہے جہاں دوائی آسانی سے مل جاتی ہے. اس سے زیادہ ان کو شہر کا نہیں پتا تھا. دوائی کا احساس اس لیے تھا کہ گھر میں کبھی بچہ بیمار ہوتا ہے، کبھی میاں بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی بوڑھا بزرگ گھر میں بیمار ہوتا ہے تو وہاں دوائی وغیرہ کا کوئی نہیں ہے، تو انہیں باہر سے آنے والے جو ٹورسٹ جاتے ہیں ہوتے تھے گھومتے پھرتے، وہ اپنے ساتھ دوائیاں لے کے جاتے ہیں اور دوائیاں جو ہیں بڑی آسانی سے مل سکتی ہیں، چاہے یہاں ملتی نہ ہوں.
اس تصور میں وہ زندگی بسر کر رہی ہے، اس نے شعوری طور پر سمجھا ہی نہیں کہ شہری زندگی کیا ہے، گاؤں کی زندگی کیا ہے. وہ بالکل ہمارے سے پہاڑی علاقے کٹ آف ہیں. آدمی وہاں کے کبھی کبھی ادھر آتے جاتے ہیں، جو وہ عورت کو بتا دیں یا دے دیں وہ ان کے لیے کافی ہے. وہ سوچتی ضرور ہے کہ پہاڑوں کو اس پار جانے زندگی کیسی ہے، مگر اسے شعوری طور پر اس کا علم نہیں ہے. آج کل ایک خاص ویو چلی ہوئی ہے کہ اسکول وغیرہ جو ہیں ان علاقوں میں بھی کھولے جائیں تاکہ عورت شعوری طور پر یہ بھی جان جائے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، اور تعلیم سے اس کے ذہن میں جو روشنی آتی ہے وہ اسے کتنے مسائل سے دوچار کرتی ہے یا کتنی اسے حقوق دیتی ہے. وہاں پر عورت بالکل گاؤں میں تو نہیں، جو علاقے ذرا سے شہروں کے قریب ہیں وہاں یہ قبائلی عورت بھی پڑھ لکھ رہی ہے، مگر ابھی اسے نہ اپنے رول کا پتہ ہے، نہ اس کے لیے وہ کچھ کر رہی ہے، نہ ابھی آدمی نے اسے یہ رول دیا ہے کہ وہاں وہ کچھ کر سکے. مگر میرا ایک امپریشن ہے، چاہے وہ غلط ہی ہو، میں نے دیکھا ہے وہاں سے عورت جب نکلی ہے تو وہ جب شہری زندگی میں آ گئی ہے تو وہ آدمی کے مقابلے میں آدمی سے آگے ہے. عقلی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی جس کام میں اس نے حصہ لیا ہے میرے خیال میں ہماری شہری عورت سے کہیں زیادہ آگے ہے، اور وہاں اس کو آدمی نے کہیں قبول بھی کیا ہوا ہے. وہاں اس کی وہ عزت بھی ہے، وہاں اس کی ریکگنیشن اس کے کام کی بھی ہے. وہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اسے کام کرتے ہوئے اس معاشرے میں دیکھ لیا جائے، اس چھوٹے سے علاقے میں، تو شاید ہماری شہری عورت اور دیہاتی عورت اور سب قسم کی جو عورت مسائل اور اپنے ریکگنیشن آف کام جو اس کا ہے اس کا شکار ہے، وہ اسے دیکھ کے شاید اسے کوئی بہتر تصویر نظر آ جائے کہ اس کی طرف وہ کوشش کر سکے. پاکستان کے سارے معاشرے میں عورت جو ہے اس وقت ابھی تک دو چیزوں کا شکار ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کم ہونے کی وجہ سے اس کے جو مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں وہ بھی نہیں آسانی سے حل ہو پاتے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک جمود ہے، ہم تبدیلی کی طرف راغب نہیں ہیں. جب کسی قسم کی تبدیلی آتی ہے تو اسے ہم بڑے شد و مد کے ساتھ اسے ریزسٹ کرتے ہیں. چونکہ ہم چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں اس لیے وہ تبدیلی جو عورت چاہ رہی ہے، آپ کبھی غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آدمی کے مقابلے میں عورت کوئی 100 سال بعد پڑھائی کے میدان میں آئی ہے، مگر اس وقت وہ پڑھائی کے میدان میں آدمی سے پیچھے نہیں ہے. نمبر لینے میں، محنت کرنے میں، کام کرنے میں، اپنے جاب میں ایکسلنس دکھانے میں پیچھے نہیں ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ اس کی ریکگنیشن وہ نہیں ہے. 50 سال یا 100 سال پیچھے ہونے کے باوجود آج وہ ہم اثر ضرور ہے، وہ اپنے مقابلہ کر سکتی ہے، مگر مقابلہ کرنے میں اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں فی الحال یہی ہے کہ وہ انسان ہے، اور انسانی معاشرے کا ایک اتنا ہی اہم جز ہے جتنا کہ آدمی ہے. اور دونوں کے متوازن پروگرام کیسے بنایا جا سکا کہ دونوں متوازن زندگی بسر کر سکیں، جس سے ان کے معاشرے کی تعمیر بھی ہو اور ترقی بھی ہو، اس کی طرف وہ چل سکے، اس کی وہ تلاش میں ہے. شکریہ. محترم ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی تقریر میں جو بصیرت افروز باتیں کی ہیں ان میں جو بنیادی بات تھی وہ یہ کہ معاشرے میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں بطور معاشرے کے ایک رکن کے، اور یہی وہ زاویہ ہے جس سے ہمیں عورتوں کو دیکھنا ہوگا. اور اس کے بعد چونکہ باتیں تو آپ نے سنی لی ہیں، مجھے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. کچھ سوال آپ کے ذہن میں اٹھے ہوں گے محترم ڈاکٹر صاحبہ کی تقریر سننے کے بعد. اب آپ سوال کیجئے اور ڈاکٹر صاحبہ جواب دیں گے. آپ نے کہا ہے کہ ہماری جو دیہات کی عورت ہے بہت سارا کام بھی کرتی ہے لیکن اس کی کوئی ریکگنیشن بھی نہیں ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے. اور ساتھ کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو اپنے خاوند کی یا اپنے بھائی کی یا جو گھر ہے اس کا پورا خیال بھی کرتی ہے. تو یہ جو مطلب وہ کام بھی کرتی ہے لیکن اس کی ریکگنیشن نہیں ہے، لیکن پھر وہ کام کیے جاتی ہے. تو اس تضاد پہ آپ کوئی روشنی ڈالیں گی؟ کیا یہ ہماری وہ جو غلط روایات ہیں جن کو ہم اسلامی کہہ کے اس کو ریکگنیشن دینے سے باز رکھتے ہیں ان کا اثر نہیں ہے؟ یہ جو گاؤں کی روایات ہیں یہ اسلامی تو نہیں ہیں، یہ ہمارے ایک اقتصادی نظام سے نکلی ہوئی ہیں، مگر وہ صدیوں سے وہ کام کرتی چلی آ رہی ہے، اس لیے کرتی چلی جا رہی ہے. اسے کوئی اس کا ایسا کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ہاں سٹاپ کر دے. اگر سٹاپ کر دے تو کیا کرے؟ جب کچھ نہ کرنے کی بھی آگے کیفیت ہے پھر انسان وہی کام کرتے چلا جاتا ہے جیسے پہلے کر رہا تھا، اس لیے وہ وہی کام کرتی چلی جا رہی ہے. اس کے لیے تبدیلی کی نہ اس کو کوئی شکل نظر آتی ہے اور نہ اس کو تبدیلی کا کوئی راستہ نظر آتا ہے. لہٰذا جس ڈگر پر ہے ویسے چلتی چلی جا رہی ہے. اس سلسلے میں میرا ایک سوال ہے
جب ایسی سچویشن ہو کہ تبدیلی نظر نہ آتی ہو تو ملک کے دانشور اور انٹلیکچوئل جو ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ عورت کو اس کا رول دکھائیں، وہ آگے بڑھیں. اس سلسلے میں مجھے یہ احساس ہے کہ ہمارے دانشوروں نے کوئی خاص قدم نہیں اٹھایا. تو آپ کیا خیال ہے آپ کا اس سلسلے میں؟ یہ بات دراصل میں پہلے اپنے بعض مضامین میں پاکستانی سارے معاشرے کے بارے میں کہہ چکی ہوں کہ پاکستان کے انٹلیکچوئلز نے پاکستان میں جو تبدیلی آنی چاہیے تھی 47 کے بعد اس کو لانے میں کوئی رول ادا نہیں کیا، بلکہ ایسا کیا ہے، اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ ضرور ان کے پاس ہے، ایسا کیا ہے کہ جو ہمارے ٹریڈیشنز تھیں ان کو قائم رکھنے میں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا، اپنے آپ کو بھی ایڈجسٹ کر لیا. بعض ایسے طبقے تھے جن سے یہ خیال تھا کہ یہ ضرور بغاوت کریں گے اور یہ کسی نہ کسی طرف ایک نئی نہج پہ قوم کو چلا دیں گے. وہاں بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی انہی اصولوں کے ساتھ انہی کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی ہے، اس سے بغاوت کرنے کی کوشش کی. میں اس کی بڑی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اپنی ٹیچر کی زندگی سے دیتی ہوں. جب یہ ایک بار 68 میں جب بہت سے جلسے نکل رہے تھے تو ٹیچرز نے بھی ایک جلوس نکالا اور اس میں ایک ڈیمانڈ ان کا یہ تھا کہ ان کو پروٹوکول میں جہاں بلایا جائے انہیں فلاں اسٹیٹس کے مطابق بلایا جائے. حالانکہ مجھے لگتا تھا کہ ٹیچر کا ٹیچر ہونا، اس کو تبدیلی کا ایک نمائندہ ہونا اس کے لیے زیادہ صلاحیت تھی نسبتاً کہ وہ پروٹوکول میں اپنی کو جگہ تلاش کرتا. تو اس قسم کے ڈیمانڈ سے ایسا لگتا تھا کہ جو بھی اصول سیٹ ہیں وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا چاہتا، وہیں اپنا مقام تلاش کرنا چاہتا، اس کو ڈگر سے ہٹنا نہیں چاہتا. یہ مجھے بڑی تکلیف دہ بات ثابت ہوئی تھی اس وقت، اور بہت سے لوگوں سے میں نے کہا بھی تھا کہ اس سے ہٹ کر کچھ آپ نئی راہ میں آئیں. آپ سوچنے والے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں بڑے انقلاب آئے ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا ٹیچر کا رول بہت آگے رہا ہے. وہاں سے ہمارا ٹیچر بھی اسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے، ہمارا رائٹر بھی اسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا رہا، ہمارا لکھنے والا، بلکہ یہاں تک کہ لکھنے والی عورتیں بھی جو ہیں انہوں نے بھی اسی معاشرے کے ساتھ کبھی بے انصافیوں کا ذکر کر دیا، کبھی نہیں کیا، مگر عورت کے لیے نہ لکھا اور نہ اس کے مقام یا اس کی صلاحیتوں کو بروکار لانے کے لیے کوشش کی. اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا. دکھ سے لکھنے والی عورتوں میں 2 ایک نام آ جاتے ہیں، جس میں میرے خیال میں ایک کتاب ہے انتظار موسم گل، جس میں دکھ سے اس نے لکھا ضرور ہوا ہے رضیہ فصیح احمد نے کہ دیہاتی عورت اور شہری عورت اس کا کانفلکٹ کیا ہے اور وہ کیسے کن مظالم کا شکار ہو جاتی ہے. مگر کیا کرنا چاہیے، کیا نئی نہج ہے، اس کے اوپر عورت رائٹرز نے بھی کچھ نہیں لکھا. تو اس لیے جہاں سے روشنی کی شمع آنی چاہیے تھی، جہاں سے یہ نظر آنا چاہیے تھا کہ دانشوروں سے کہ یہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے اور اس کا کیسے اسے صحیح طریقے سے صحیح لائنز پر رکھا جا سکتا ہے، وہاں میں نے کوئی کوشش دیکھی نہیں. آپ نے اپنی تقریر کا زیادہ حصہ 65% ملک کی آبادی پر بولا ہے جو کہ دیہاتوں میں رہتی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ آج اس اجتماع میں ان میں سے کوئی یہاں موجود نہیں، ورنہ وہ یہ سوال ضرور کرتی ہے آپ سے کہ آپ نے اس بات پر خصوصاً زور دیا ہے کہ وہ عورتیں اکنامک ایکٹیویٹی میں حصہ لیتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی ایمانسیپیشن نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور وجوہات ہیں جن سے وہ سوشل سٹیٹس میں مرد کے برابر ہو سکتی ہے. ابھی مطلب جو سوال ہوئے اس میں جو جواب دیے گئے ہیں اس میں جوابات ریفارمسٹ قسم کے جواب دیے گئے ہیں کہ اگر ہم یہ ریفارمز کر لیں تو عورت کی زندگی میں یہ انقلاب آ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ تعلق اکنامک سٹرکچر سے بھی ضرور ہے کہ ایک اکنامک سٹرکچر میں ہم یہ ریفارم کر کے عورت کو مرد کے مقابلے میں کوئی مقام دے سکتے ہیں یا نہیں. اس مسئلے پر اگر آپ کو کوئی روشنی ڈالیں تو میں نے جب گاؤں کی عورت کا ذکر کیا تو میرے خیال میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ وہاں کے معاشرتی زندگی کا ایک پرزہ، ایک چھوٹا سا پرزہ بن کے رہ گئی ہے اور وہی بنی ہوئی ہے. یہ ٹھیک ہے، اور اسی لیے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ایک تبدیلی بڑے پیمانے پر نہ آئے عورت کی زندگی میں تبدیلی بھی لانی مشکل ہے. ریفارمز کا تو میں ذکر نہیں کرتی. میں سوچتی ہوں ریفارمز ہوں یا انقلاب ہوں، تبدیلی کے لیے بعض اقدام ہیں جو سڈن کیے جاتے ہیں، اچانک کیے جاتے ہیں، پھر ان کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے وقت لگتا ہے یا کنسالیڈیشن سے ایولیوشنری طریقوں سے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا جا سکتا ہے. مگر مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دونوں کا فقدان ہے.
دونوں طریقے سے تبدیلی نہیں آ سکی. اگر ہم نے ریفارمز بھی کی ہیں تو وہ بھی پیچھے واپس لے آئیں گے ہمیں, اور انقلاب کی کبھی کوئی صورت نہیں بنی. تو اس لیے عورت کی دیہاتی زندگی کی عورت میں وہاں جو اس کی تبدیلی چاہیے, تو اس کے لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ دیہات کی اقتصادی نظام میں تبدیلی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ اس کا کیا بیلنس ہوگا آدمی کی زندگی کے ساتھ اسے نہ دیں. مگر پہلا فرض جو ہے, جو پہلے جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں, کہ اس مسئلے کی ریکگنیشن تو ہو, اس مسئلے کی ریکگنیشن ہو کہ وہاں عورت پارٹیسپیٹ کرتی ہے, ایمنسپیٹڈ نہیں ہے. تو جب بھی کبھی ایمنسپیشن ہو, آج ہو کل ہو, تو اس میں عورت کو ایمنسپیشن ساتھ ساتھ مل رہی ہو, یہ نہ ہو کہ پھر وہ اسی شکار میں رہے یا اسی ڈگر میں رہے جیسے کہ چلتی چلی آ رہی ہے. اس کا اثر وہاں تک نہیں محدود رہتا. مشکل یہ ہے کہ اس کا اثر شہر میں بھی آتا ہے. جو خاندان دیہات سے موو کر کے شہروں میں آ جاتے ہیں, ان کی زندگی میں اثر وہی رہتا ہے. والدین بچیوں کو پڑھا لیتے ہیں مگر انہیں نوکری نہیں کرنے دیتے. یہ چیز وہی دیہات والی پریشر ہوتا ہے جو آتے رہتا ہے, کیونکہ اگر یہ نوکری کرنے نکلی تو پھر یہ دیہات کی لڑکی کی طرح نوکرانی قسم کی چیز ہو جائے گی, یہ باعزت نہیں ہو سکے. نوکری کرنا نوکرانی کے درجے پر آنا ہے, باعزت پیشہ نہیں ہے. وہ اس ذہن میں, اس کیفیت میں, اس نفسیاتی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں اور بچیوں کو کام نہیں کرنے دیتے. جب انہیں مل بھی رہا, جب تو نہ ملے اور بات ہے. تو میرا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو میں مانتی ہوں کہ یہ اقتصادی زندگی کا حصہ ہے, مگر اس کی تبدیلی کے لیے اس بات کی ریکگنیشن ضروری تھی کہ وہاں عورت اتنی بھی ایمنسپیٹڈ نہیں ہے جتنی شہر میں ہے. اور اگر ایمنسپیشن, عورتوں کی ایمنسپیشن کے بارے میں کوئی کام کرنا ہے یا بات کرنی ہے, تو آپ 60% کو بھول نہیں جائیں. اور جب 5% یا 10% کی, جو 5% تو نہیں ہے میرے خیال میں 1% ہے جس کی ایمنسپیٹڈ عورت ہے شہروں میں, اس کے ساتھ یہ سوچ لیں کہ آپ نے اس عورت کا بھی علاج کر دیا ہے. یہ نہیں ہے. اس کی ریکگنیشن اس وقت صرف مسئلہ ریکگنیشن کا ہے. عمل میں ہم اسے کہاں لے جاتے ہیں وہ تو نہ مجھے پتا ہے, نہ میرے خیال میں آپ میں سے کسی کو پتا ہے. آپ نے اس طبقے کا ذکر نہیں کیا جو ہمارے شہر میں اعلیٰ طبقہ کہلاتا ہے. ان کے اپنے تو بہت کم مسائل ہوتے ہیں, لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا کرتی ہیں. مثلاً افواہ جیسے ادارے کھولتی ہیں یا مارکیٹ میں جاتی ہیں تو وہاں سے چیزیں ساری خرید کے گھروں میں ڈال لیتی ہیں, اور اس طرح ہماری معیشت پہ اثر ڈالتی ہیں. ان کا کیا رول ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اس کا میں نے ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے جو ایمنسپیٹ ہو گئی ہے, شہروں میں کی عورت کی, تمام شہری عورت کا ایک حصہ ہے جو ایمنسپیٹ ہو گئی ہے, تو وہاں اس نے بہت سے ایسے کام کیے جہاں ایسے لگتا ہے جیسے وہ غاصب ہو رہی ہے. اور اسی کے ضمن میں نے کہا تھا کہ وہاں آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اس کا کام کمائی کر کے لانا اور بچوں کی ولدیت لکھوانا ہے اور کچھ نہیں ہے وہاں. اس لیے میں نے تھوڑا سا ڈر بھی ظاہر کیا تھا. اس عورت نے عورت کی ایمنسپیشن کے لیے بہت قدم آگے تو بڑھا دی ہیں, مگر وہ وہاں پہنچ گئی ہے جہاں باقی عورتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. اس لیے ان میں ایک ریزنٹمنٹ سے بھی پیدا ہو گیا. وہ اپنے حقوق کا, اپنے ضروریات کا ذکر کرتی ہے, اسی میں محو رہتی ہے. اسے معاشرے کی ضروریات اور معاشرے کی عورتوں کے مقام کی خاص فکر نہیں ہے. تو یہ بھی ایک حد سے تجاوز کیا ہوا ایمنسپیشن ہے. اور اس پر میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ مغربی تہذیب یا ان کا اثر ہے کہ وہاں عورت کسی طرح مارکیٹ میں جاتی, کام وام کرتی, وہاں اور ذریعے سے کرتی ہے. وہاں یہ کہ وہاں نوکر ملتا نہیں ہے, یہاں وہ فیشن کی خاطر میں کرتی ہے. رول فرق ہے, مگر یہ ہے کہ وہ کر رہی ہے, وہ سوچتی ہے کہ یہ کرنا جو ہے ایمنسپیٹڈ عورت کہلاتا ہے. اس طرح کا کام کرنے سے وہ ایمنسپیٹڈ کہلائے گی, مگر اندرونی تبدیلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایمنسپیشن آف ویمن کا جو کام اسے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکی. ڈاکٹر صاحب, پہلے تو مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کی خیال انگیز تقریر پر شکریہ کا اظہار کروں. اس کے بعد میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا آپ کی تقریر کے دوران اور پھر سوالات جو ہوئے کہ کسی مسئلے کو اپنے دیکھنے کے لیے آج کے اگر ہم ماضی کی طرف نظر ڈالیں اور اپنی تاریخی روایات کو دیکھیں تو بات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. تو پاکستان کی تاریخ پر جو مجھے غور کرنے کا کچھ موقع ملا تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ جہاں تک کہ ہماری قدیم تاریخ کا تعلق ہے اس میں ہماری سطح زمین کی عورت کا مقام کے سلسلے میں نہ صرف اس کو برابری حاصل تھی بلکہ کسی حد تک اس سے برتری حاصل تھی. اور اس بات کا میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح وہ ہماری جو لوگ کہانیاں ہیں جو ہماری تاریخی روایات کا سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے مستند ذخیرہ ہیں, خزینہ ہیں, تو ان کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہیر رانجھا ہے
یا مثلا سونی ماہیوال ہے یا سسی پنو ہے یا عادلہ چنیسر ہے یا عمر ماروی ہے، جتنی ہماری یہ مقبول عام لوک کہانیاں ہیں، ان کے اندر عورت کا رول در حقیقت فعال رول ہے، وہ ایکٹیو رول ہے، وہ پیسو رول نہیں ہے۔ یہ بات کہ ان تمام مقبول عام کہانیوں کے اندر عورت کا رول ایکٹیو ہے، یہ چیز اس بات کی میں نزدیک شہادت ہے کہ ہماری تاریخی روایات میں عورت کے مقام بہت اچھا بلکہ بلند تھا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم نے وہ مقام کیوں کھو دیا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی ان تاریخی روایات کا اگر تجزیہ کریں تو اس سے پھر اس مقام کے حاصل کرنے میں مدد ملے؟ ایسے کچھ سوالات ہیں۔ میرا جواب اس میں بڑا مختصر سا ہے، عورت فعال تھی، فعال آج بھی ہے۔ یہ نہیں میں کہتی کہ آج عورت فعال نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے کہ آج عورت کی وہ ریکگنیشن نہیں ہے، ماضی میں تھی۔ مجھے تو اس میں بھی تھوڑا سا شک ہے کہ اگر ایک رضیہ سلطانہ یا ایک ماورا یا ایک سونی یا ایک سونے سے تمام تر عورتوں کے حقوق نہیں مل جاتے، تو اس لیے مگر یہ چیز ٹھیک ہے کہ ہماری عورت جو ہے فعال رہی ہے، آج بھی ہے، اس کی ریکگنیشن ہونی چاہیے۔ اور ماضی کو گریدنے میں بھی مجھے لگتا ہے کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ مستقبل کے جو تقاضے ہیں وہ فرق ہیں، مستقبل کے تقاضوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس میں وہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ کیسے پیدا ہو رہی ہے، مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا حل کیسے کیا جائے۔ اگر ماضی میں ہم جا کے دیکھیں گے تو اس وقت معاشرتی سطح کچھ اور تھی۔ ابھی ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ تاریخ میں جو تبدیلی آتی ہے اور لوگوں کے معاشرے میں، وہ اس کے معاشرتی تبدیلی کی وجہ سے اس سے ریلیونٹ ہوتی ہے۔ اور اگر ہم کوئی فیصلہ اس طرح کریں کہ دیکھیں تو معاشرہ پرانا 7ویں صدی کا اور رہنا چاہیں 20ویں صدی میں اور اس کے حالات اور مسائل کا حل ہم 20ویں صدی کے تقاضوں کے برابر چاہیں تو وہ ہو نہیں سکے گا۔ مجھے لگتا ہے یہ ناممکن ہے، بلکہ میں یہ آپ کو درخواست کروں گی کہ 7ویں اور 20ویں صدی میں بیک وقت رہنے کی کوشش ہی نہ کیجیے، یہ ناممکن ہو نہیں سکے گا۔ اور ہم نے اسی لیے اپنی زندگی میں بہت سے خیالات میں پیدا کر لیے ہوئے ہیں، ایسی مسائل پیدا کر لیے ہوئے ہیں کہ ہم اسے ان کا حل نہیں پا رہے، تو یہ اسی کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ آج کے دور کے تقاضے، آج کے مسائل اور آج کی طریقوں سے حل کرنے کی جو ہے کوئی صورت نکالنی چاہیے۔ میرے خیال میں بہت سے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، میں خود ہی سب کو ایک ایک کر کے بلاتی جاتی ہوں۔ پہلے ڈاکٹر صاحب بات کریں گے۔ ویسے دانشوروں کا ذکر آیا تھا تو میرے خیال میں خواتین دانشور خود اس میں فیل ہو گئی ہیں کہ عورت کا صحیح مقام ظاہر کر سکیں۔ ویسے میرے ذہن میں قرۃ العین حیدر کا ذکر آتا ہے، ابھی ہم پہلے ملک سجاد حیدر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ اس نے جس سوسائٹی کی عکاسی کی ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور دیہاتی عورت یا قصبے کی عورت سے اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوسرے دانشور بھی اس پہ فیل ہو چکے ہیں کہ عورت کا صحیح مقام پیش کیا جا سکے۔ تو میرے اندازے کے مطابق اگر خواتین آج خود اس میں کچھ شعور رکھیں اور اپنا مقام حاصل کرنے میں تگ و دو کریں تو اس سے زیادہ بہتر فوائد ہیں۔ آپ کی تجویز سے بالکل اتفاق ہے، اور قرۃ العین حیدر جو ہے وہ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اسی کو اس نے لکھا ہے۔ انسان اسی چیز کے بارے میں لکھتا ہے جس کا اسے شعور ہوتا ہے، جس کا شعور اس کو پیدا ہوا اس نے لکھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری دیہاتی عورت سے اس کا نہ کوئی واسطہ پڑا، نہ اس کے بارے میں اس نے لکھا۔ آخر میں بیٹھا ہوا طالب علم، آپ نے اپنی تقریر کے دوران فرمایا تھا کہ ہمارا معاشرہ ایک جامد معاشرہ ہے اور تبدیلی کو ریزسٹ کرتا ہے۔ تبدیلی لانے والے عناصر کے بارے میں کچھ ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ انٹلیکچوئل ایک خاص رول ادا کرتا ہے، لیکن جس طرح آپ نے عورت کی گروہی تقسیم کی ہے، اس کو مضافاتی، قبائلی، شہری اور دیہاتی عورت میں تقسیم کیا ہے، اس سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ آخر انٹلیکچوئل کا انفلوئنس، اس کا اثر کس طبقے تک اور کس حد تک مؤثر ہے۔ میرے خیال میں تو ہمارا انٹلیکچوئل جو ہے اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ شہری یا مضافاتی عورت تک محدود ہے، اور اس سے زیادہ وہ ایک متحرک عنصر کی حیثیت سے ہمارے اسٹرکچر میں یا ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، خصوصاً عورتوں کے حوالے سے۔ تو آپ کے خیال میں ہماری دیہاتی عورت کی زندگی میں جو کون سے عناصر ہیں ایسے جو تبدیلی لا سکتے ہیں؟
یا وہ کون سے عناصر ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن معاشرہ رزسٹ کرتا ہے، وہ کون سے عناصر ہیں جو تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں 25 سالہ تاریخ میں کون کون سی ایسی سیاسی، سماجی اور معاشی تحریکیں ہیں جنہوں نے عورت کا کردار متعین کرنے کی کوشش کی یا اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، اور ان کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا اور ان کے اثرات کس حد تک ہمارے معاشرے پر مرتب ہوئے؟ دیہات میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ تعلیم نہیں ہے، لہذا دیہات کے مسائل پہ دیہاتی عورت نے نہ سوچا ہے نہ ابھی سوچ سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شہری عورت اس کا دکھ بانٹنے کے لیے اس کے بارے میں کچھ کر دے تو وہ دوسری بات ہے۔ اس کا آپس میں زندگیاں اتنی فرق ہیں شہری عورت کی اور دیہاتی عورت کی کہ اس کا کہیں آپس میں رابطہ نہیں ہوتا کہ وہ ان سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں کچھ لکھ سکے یا اس کا کوئی لائحہ عمل نکال سکے۔ میں اس کو آپ کو ایک عملی مثال دیتی ہوں۔ ہم ایک بار قصور گئے، ہم شہری عورتیں قصور کی عورتوں کی مدد کرنے کے لیے گئے، وہاں فلڈ آیا ہوا تھا اور وہاں ہم نے جا کے ان کو صابن تقسیم کیا کہ وہ گھروں سے باہر نکلی 8-10 دن بیٹھی ہوئی ہیں تو کپڑے دھو لیں، تو انہوں نے صابن واپس ہمیں کھینچ مارا کہ ہم نے صابن کیا کرا، 8 دن میلے کپڑے رہیں یا 10 دن رہے سے کیا فرق پڑتا ہے، مانتے ہیں کوئی ایسا طریقہ نکالا کہ نالا ڈیگ میں سے پانی نکل جائے۔ تو ان کے مسائل ہم دیکھتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کرنا تو وہاں جا کے رہنا پڑے گا اور ان کے مسائل کو دیکھ کے ان کے بارے میں کوئی کوشش کرنی پڑے گی۔ دوسرا حصہ تمہارے سوال کا یہ ہے کہ انٹلیکچوئلس کا پہلے رول جو ہے نا کسی چینج کے لیے رول وہ یہ ہے کہ پہلے فکر میں تبدیلی آتی ہے پھر عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ ہمارے فکر میں کبھی کبھی تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے مگر پھر ہم کسی طریقے سے خوف زدہ ہو کہ ہم نے اپنے فکر کی تبدیلی کو بھی لانے کی کوشش نہیں کی، اسے کہنے کی بھی کوشش نہیں کی، اور اسی فکر کی تبدیلی کے ہی نتیجے کے اوپر کہ ہم چونکہ فکر میں تبدیلی نہیں لا سکے عمل میں تبدیلی نہیں آ سکی۔ اسی لیے میں سوچتی ہوں کہ ابھی ہمارے معاشرے میں انٹلیکچوئلس کو ہی ایک رول ادا کرنا ہے کہ پہلے انداز فکر میں تبدیلی لائے۔ فکر کی تبدیلی عمل کی تبدیلی پیدا کرے گی۔ جب تک فکر کی تبدیلی نہیں آتی وہ تبدیلی جو عمل میں ہم چاہتے ہیں وہ نہیں آ سکتی، اور فکر کی تبدیلی کے لیے میرے خیال میں عام تعلیم جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، اور اس کو جب تک وہ رول نہیں ادا ہوتا پورے طور پر وہ فکری تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ نے کہا کہ فکر کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، تو میرا خیال ہے ایجوکیشن تو آپ لوگ دے دیں گے جس کسی کو بھی دیں، لیکن عورت مینٹلی اتنی میچور نہیں ہوگی جب تک مرد بھی اتنا ایکولی میچور نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ نہیں ایمینسپیشن اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک مرد ایمینسپیٹڈ نہ ہو۔ یہ آپ نے بات عجیب طریقے سے کہی ہے۔ ویسے آدمی تو اپنے آپ کو ایمینسپیٹڈ محسوس کرتا ہے مگر وہ عورت کی جو اس کے حقوق ہیں یا اس کے جو وہ کام کرتی ہے اس کی ریکگنیشن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ چھوٹا ہو جائے گا۔ میں آپ کو اس کی لوگوں کی زندگیوں سے بہت سی مثالیں دے سکتی ہوں مگر جو عام مثال ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ میری اپنی طالبات ہیں جن کو ہم نے پڑھا لکھا کے جاب بھی دلوا دیا، وہ کام بھی کرتی ہے، اس کی شادی بھی ہوگی، مگر وہاں آدمی یہ محسوس کرتا رہا کہ یہ اپنے آپ کو شاید بڑا محسوس کرتی ہے، لہٰذا اسے کچھ کانٹ چھانٹ اس کی ہونی چاہیے، اور تاکہ یہ ذرا اس نے روب نہیں ڈالا کبھی مگر ایسے ہی اس کے ذہن میں ایک خیال ہے کہ وہ روب ڈالے نا، تو اس نے اس کی زندگی کو کافی پریشان کیا۔ اور بعض اوقات میری اپنی طالبات کی ایسی مثالیں ہیں کہ وہ اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی ہیں۔ وہ اس لیے ہے آدمی کو یہاں ایمینسپیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں، وہ تو ایمینسپیٹڈ ہے۔ مصیبت صرف آدمی کے لیے یہ ہے کہ اسے اس نفسیاتی کشمکش سے نکلنا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہماری سائیکولوجیکلی وہ ہمارے ہسٹوریکل سب کانشنس کا حصہ ہے۔ جب عورت ایک خاص مقام پر ہوتی ہے تو اسے تسلی ہوتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ذرا اس کے سامنے آ کے بات کرنے لگتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ چھوٹا ہو گیا ہے۔ اب وہ چھوٹا نہیں ہوتا، اسے یہ سمجھنا ہے کہ بات کر لینے میں یا اسے عورت کو برابر سمجھ کے اس سے بات چیت کرنے میں وہ آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، اسے اس نفسیاتی کیفیت سے نکلنا ہے۔ ایمانسپیشن کا سوال نہیں ہے آدمی کی اس نفسیاتی کیفیت سے نکلنے کا سوال ہے۔ میرے خیال میں سب گھروں میں آپ لوگوں نے محسوس کیا ہو جب لڑکا جوان ہو جاتا ہے شادی کرنی ہوتی ہے تو ان پڑھ لڑکی سے جا کے کرتا ہے، اس لیے اس کا خیال ہے کہ دبا سکے گا اسے، عورت کو دبا کے رکھنے میں اس سے کچھ میل ایگو جو ہے سیٹسفائیڈ رہتا ہے، اسے برابر سمجھنے میں اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس میں سے آدمی کو نکلنا ہے۔ اگر نکل آئے تو میرے خیال میں زندگی اس کی بھی اور عورت کی بھی بہت بہتر ہوگی اگر اس نفسیاتی کیفیت سے نکل آئے۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ اس پہ روشنی ڈالیں گی کہ عورتیں تمام فیلڈ میں مردوں کو شانہ بشانہ چل سکیں گی؟ کیوں نہیں؟ میں نے تو بلکہ اس کی مثال دی آپ کو کہ پہلے خیال تھا کہ جیسے میں نے کانوں سے کوئلہ نہیں نکال سکتی، تو جب جنگ کا دور شروع ہوا تو ترکی کی عورتوں نے اور چین کی عورتوں نے اور یورپین عورتوں نے بھی
جو بالکل ڈرائنگ روم کی گڑیا ہی کہلاتی تھی، اس نے بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں ثابت کر دیا کہ وہ کوئلہ بھی نکال سکتی ہے، ہر دور میں وہ کام کر سکتی ہے. آپ کے خیال میں اگر جنگ ہے تو ویتنام کی عورت نے وہ بھی ثابت کر دیا کہ جنگ بھی کر سکتی ہے. کون سا فیلڈ ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکے گی؟ میں یہ جنگ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر اگر عورت چلی جاتی ہے تو تھوڑا اسلام سے تھوڑا سزا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا آزادی جو ہو جاتی ہے وہ مینٹلی طور پر تو وہ اس طرح تیار نہیں ہوتی. اسلام میں تو عورت نے بلکہ سب سے پہلے اگر کسی عورت نے میدان جنگ میں حصہ لیا تو وہ مسلمان عورت نے لیا ہے. پانی جنگ میدان میں پانی پلانے سے لے کر ایمونیشن سپلائی کرنے سے لے کر تیر اندازی مارنے تک اس نے کام کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. اسلام کا ایک ہم نے اپنا ہی نظریہ بنا رکھا ہے جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ ہماری وہی بات آتی ہے ایک اپنے یہاں کے ایک دور سے تاریخی اعتبار سے پیدا ہوا ہے جسے ہم اسلام سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں بھی اجتہاد کی ضرورت ہے، اس میں بھی انٹلیکچوئلس کے ایک رول کی ضرورت ہے کہ وہ صحیح اسلام پیش کر سکیں. میرے خیال میں اب ان کی باری ہے. آپ کے خیال میں پاکستانی عورت کی ایمانسیپیشن ریڈیو اور ٹیلی ویژن کس قسم کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ریڈیو اور ٹیلی ویژن بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ منفی کردار ادا کرتے ہیں. میں نے تو 2-1 ڈرامے جو دیکھے ہیں اس میں نے دیکھا، ایک جگہ تو یہ دیکھا کہ وہ لڑکی جو ہے گاؤں کی عورتوں سے تنگ کر آ کے پھر وہ خامن کے دروازے پہ جا کے گر جاتی ہے. ایک ڈرامہ ریسنٹلی ہوا ہے تو وہ تو اسے بنا رہے ہیں کہ نہیں تمہیں یہیں رہنا ہے، خبردار جو اس میں سے کہیں نکل کے باہر گئی تو وہ اسے الٹا رول ادا کر رہے ہیں. ایک جگہ میں نے اور بھی دیکھا تھا، خیر میں ٹیلی ویژن بہت کم دیکھتی ہوں، جہاں یہ تھا کہ 2 بہنیں ہوتی ہیں اور ایک پڑھی لکھی آدمی کے ساتھ بحث کرتی ہے، دوسری صرف چائے بنا کے لاتی رہتی ہے. تو لڑکا فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے شادی اس سے کرنی جو چائے بنا کے لاتی رہتی ہے. تو ہمارا ٹیلی ویژن تو اس سے کسی ضد کی طرف لے جا رہا ہے. جو بیلنس پیدا ہونا چاہیے آدمی اور عورت کے معاشرت میں وہ نہیں ہے. بلکہ آپ کو میں نے ترکی میں یہ سنا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں کی عورت میرے خیال میں یورپین عورتوں کے مقابلے میں ایمانسیپیٹڈ ہے اور ایک بیلنس رول رکھتی ہے. وہاں کچھ اس قسم کا ہے ان کا خیال کہ عورت نے اپنے کام کرنے کے لیے جو بھی اس نے زندگی کا جو بھی عمل بنایا ہے اس میں اس نے ریکگنیشن اپنے معاشرے میں اس طرح حاصل کی ہے کہ آدمی کا اس کے مقام کو ریکگنائز کرنا، اس کے کام کو ریکگنائز کرنا، دونوں نے ایک عجیب سا بیلنس کر لیا. تاریخ سے ہوتا ہے، وقت سے پیدا ہوتا ہے. وہ اس کی تھوڑی سی اگر جھلکیاں دکھائی جا سکیں یا کچھ ایسی کہانیاں یا ایسے ڈرامے پیش کیے جا سکیں یا ایسے تنقید پیش کی جا سکے جس سے یہ چیز جو ہے نکھر کے سامنے آئے کہ عورت جب ایمانسیپیٹڈ ہوتی ہے تو وہ نقصان دہ نہیں ہے، معاشرے کی ترقی کا حصہ ہے. 50% عورت کو اگر آپ ایک ان ایکٹیو جزو بنا کے رکھ دیں گے تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. ان چیزوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے اور آپ کے سوال کے مطابق ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو ان چیزوں کو دکھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسے ڈرامے پیش کر دیں جس میں سے اور بھی نکلے کہ تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی اگر تم نے اس راستے سے، اس دائرے سے باہر قدم رکھا تھا. میرا خیال میں اب اس لڑکی سے بات کرتے ہیں. آپ ہاتھ ذرا اونچے رکھیں، مجھے پتہ چلتا رہے. ہم لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ عورت پاکستانی معاشرے میں مجبور ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو میں اس وقت یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عورت خود اپنے لیے کیا کر رہی ہے؟ آخر وہ اس معاشرے میں اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ اگر امریکہ وغیرہ میں عورت ایک چھوٹے سے رائٹ آف ووٹ کے لیے اتنا لڑ سکتی ہے تو یہاں وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن خود کیوں نہیں کرواتی؟ اس کو کس بات کا خوف ہے؟ اسے میرے خیال میں نے 2 خوف اس کے بیان کی ہیں. اس کو ایک خوف تو تحفظ کا ہے کہ اس کا تحفظ نہیں ہوگا. اگر لڑائی کرنے حد سے بہت آگے نکل جائے گی تو اسے کوئی قبول نہیں کرے گا. تو اس خوف سے وہ نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی میرے خیال میں اس کے ذہن میں کوئی صاف تصویر نہیں بنی ہے کہ کن لائنز پر وہ اپنے حقوق کا تحفظ چاہے اور کیا اس کے چوائسز ہیں جس میں سے وہ اپنے لیے ایک لاہ عمل تیار کرے. اس کمی کے لیے وہ اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتی ہے. جب یہ کمی دور ہو جائے گی تو میرے خیال میں اپنے آپ کو مجبور محسوس نہیں کرے گی. تو آپ ایمانسیپیشن کی باتیں کرتی رہی ہیں اور آپ نے کہا تھا مین ایمانسیپیٹڈ ہے، تو ایمانسیپیشن ہے کیا؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آدمی ایمانسیپیٹڈ ہے، تو آپ بتا سکتی ہیں ایمانسیپیشن کیا چیز ہے؟ اچھا، آپ ایمانسیپیشن کی تعریف مانگتی ہیں. یہ ایمانسیپیشن کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی فرد کا ایسا مقام جب اس کی صلاحیتوں کو اجاگر ہونے کا موقع ملے
अगर वो अच्छा काम या बुरा काम करे उसकी रिकग्निशन हो, अच्छे का रिवॉर्ड मिले और बुरे के उससे थोड़ी सी तंबी भी हो सकती हो। यहाँ इमेंसिपेटेड है। सोसाइटी में आदमी और औरत दो ही तो चीज़ें हैं, तो उसमें अगर कोई भी इमेंसिपेटेड नहीं है तो फिर हमें किसी और डिस्कशन में दाखिल होना पड़ता है। फिर तबके शायद कोई तबका इमेंसिपेटेड है, कोई तबका इमेंसिपेटेड नहीं है, तो वो सवाल दूसरा हो जाता है। इसलिए हम जनरली जिस भी तबके में है मुकाबलतन औरत के आदमी इमेंसिपेटेड है, यानी उसके काम की रिकग्निशन है और उसे जो वो चाहता है उसे करने के मौके किसी हद तक औरत के मुकाबले में ज़्यादा हासिल है। यही इमेंसिपेशन कहलाती है। मेरे ख्याल में जिन्होंने नहीं सवाल किया पहले उनसे पूछ लिया। मैडम, जब हम औरत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा माशरा ज़ाते खुद दो इस्तिसाली निज़ामों का शिकार है। एक तो आपने जो इशारा किया कि जागीरदारी निज़ाम है और दूसरा एक आलमी सरमायादाराना कैंप है जो जहाँ की नफ्सियात ये है कि गेट द अदर मैन बिफोर ही गेट्स यू। अब ऐसे माशरे में उन सोशो इकनॉमिक वैल्यूज़ की आप निशानदेही करें कि जो औरत को उसका तहफ़्फ़ुज़ एक औरत की हैसियत से या एक इंसान की हैसियत से दें, ना कि उसको एक चीज़ समझें, या यूँ कि ऐसा माशरा आप उसके तयन कर सकते हैं कि ऐसा माशरा कोई यहाँ पर मौजूद है दुनिया में जहाँ पर कि औरत को वैसी तो चीज़ हैसियत ना दी गई हो बल्कि वो एक इंसानों के बराबर माशरे में अपने रोल अदा कर रही हो। मैंने इसमें जो मैंने देखे हैं, मैंने सारी दुनिया तो नहीं देखी, जितने मुल्क देखे हैं उसमें मैं आपको तुर्की की मिसाल देती हूँ कि वहाँ औरत तकरीबन इसी तरह बैलेंस किस्म की हैसियत से ज़िंदा है। बल्कि वहाँ मगरबी औरत ने भी पहुँच के ये महसूस किया है कि अगर इंसान को अकेले कभी ज़िंदगी बसर करनी पड़ जाए और वो तहफ़्फ़ुज़ में भी रहे और उसे खौफ भी कोई ना हो और उसे किसी किस्म की मुश्किल भी पेश ना आए, वो मुल्क जो है वो तुर्की है। मगरबी औरतों ने भी ये कहा है, इसलिए मैंने उसकी मिसाल दी थी। और जगह जो माशरा है ट्रांजिशन में है, मगरब में भी एक तब्दीली आ रही है, हमारे यहाँ भी एक तब्दीली आ रही है। हम ये बहस इसलिए कर रहे हैं कि उस तब्दीली को, जो तब्दीली आ रही है, किस तरीके से लाया जाए कि माशरा जो है इस तरह का बैलेंस रहे कि औरत और मर्द दोनों इंसान होने की हैसियत से अपना अपना रोल अदा कर सकें और वो बैलेंस माशरा तरक्की पर भी रहे और उसमें कोई नफ्सियाती उलझने वगैरह पड़ के माशरे को और किसी उलझनों का या किसी और चीज़ों का शिकार न बना दें। तरक्की के लिए माशरे का बैलेंस माशरा होकर चलना जो है वो बड़ा लाजमी है। तरक्की की राहों में हम ये सोचते हैं कि 50% आबादी का हिस्सा जो औरत है वो भी तरक्की में मुल्क के माशरे में उसमें हिस्सा ले सके और उसका जो हिस्सा हो, जो वो काम कर रही हो, उसकी रिकग्निशन हो, जिससे उसकी हौसला अफजाई होती है और उसे और काम करने में मदद मिलती है, जिससे माशरे में तरक्की होती है। ये एक तसव्वुर है। तसव्वुर हमेशा पहले बनाया जाता है, फिर उसकी तरफ काम किया जाता है। काम की दावत आप सब लोगों को। आजकल लोग ये रहता है कि हमारे माशरे की औरत मगरबी औरत की तकलीफ में अपनी रवायात से दूर जा रही है, आप कैसे मुतल्लिक़? ये तो कहा जा सकता है कि मगरबी औरत की तकलीद में जा रही है। बेसिकली तो औरत जो है आदमी के मुकाबले में ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है। मेरा सवाल यह है कि क्या आदमी मगरबी तकलीद में अपनी रवायत से दूर नहीं जा रहा? अगर वो जा रहा तो वो भी जाएगी। हाँ मैडम, आपने ख़ानदानी तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र किया था। यही ख़ानदानी तहफ़्फ़ुज़ औरत के रूप में औलाद को मिलता है। ये मिडिल क्लास की जो नज़म औरत थी, जब शहर में जॉब के सिलसिले में अपने ख़ानदान से बाहर निकली है तो ये तहफ़्फ़ुज़ उसकी औलाद को हासिल नहीं रहा, जिसकी बिना पे आज हम देखते हैं कि नई नस्ल जो टीन एजेस में है वो बाहर निकल के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इसी तहफ़्फ़ुज़ के तलाश में घूमती फिरती नज़र आती है और फिर जब नहीं मिलता तो फरारियत की तरफ माइल हो जाती है। इस मसले का अमल क्या है? और बच्चों की परवरिश के लिए औरत का बहुत बड़ा रोल है, ये मैं मानती हूँ। और ये है कि उसे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मैं उसकी आपको एक बड़ी अच्छी एनालिसिस देती हूँ कि यहाँ हाल ही में एक स्टडी की गई है कि जहाँ बच्चों को उनकी छोटी उम्र में एक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, इस किस्म का कि बच्चा जब बाहर लड़के आता है तो भाग के माँ या बाप की गोद में चला जाता है तो उसे एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। जब उसके रिएक्शंस में ये चीज़ शामिल नहीं होती तो वो अच्छा पेट्रियट भी नहीं है जब वो बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ख़ानदान को उन मुल्कों ने जिन्होंने ख़त्म कर दिया था, फैमिली लाइफ को वापस ले आए हैं। दूसरा हिस्सा यह है कि हमारी जो मिडिल क्लास जिसका तुमने जिक्र किया है कि वहाँ औरत काम करने लगे, मेरे ख्याल में मिडिल क्लास की औरत जो काम कर रही है वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से गाफिल नहीं है। वो उन्हें वो दे रही है, वो जो उसको घंटे काम कराती है और जब उसके बच्चों को उस तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है तो उसके अभी फैमिली सिस्टम है, उनकी नानी दादी कोई घर पर है और वो इतना बिगाड़ वहाँ पर नहीं है। और अगर वो थोड़ी सी जहानत रखती है तो वो बच्चों में थोड़े से घंटों की कंपनसेशन जो है वो कर सकती है और मैंने देखा है करती भी है। ऐसे भी घराने हैं जहाँ औरत काम वाम बिल्कुल नहीं कर रही मगर उसने बच्चों की परवरिश में अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया।
अच्छा, इस जिम्मेदारी में अब ये मत सोचिए कि आदमी का कोई रोल नहीं होता। अगर आदमी औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, औरत बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। आपने कभी देखा होगा मियाँ से लड़का बीवी बच्चों को खूब मारती है। तो ये जो है ये उसका एक दूसरे के साथ मिली जुली कड़ियाँ हैं। अगर बच्चों के लिए औरत से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो औरत आदमी से भी वो तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। ये सब एक दूसरे को एक दूसरे से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि एक पूरे माशरे को एक होल की तरह देखने से फिर उसके कंपोनेंट में देखें, और उनके सबके काम जो है वो जंजीर की तरह एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। आप उन्हें अलग करके नहीं दे सकते और सिर्फ औरत को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। मैडम, एक कंसेप्शन है कि अगर मर्द औरत को आज़ादी दे तो वो खुद भी किसी हद तक आज़ाद हो सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ काम जो उनसे औरत के ज़िम्मे है वो भी कर सकता है, और इस तरह मर्द भी और औरत भी मर्द से कुछ काम कर सकती है। आपके ख्याल में ये कंसेप्शन शहर और शहरी ज़िंदगी में और देहाती ज़िंदगी में किस हद तक अडॉप्ट किया जा सकता है? देहाती ज़िंदगी में तो ऑलरेडी ये अडॉप्टेड है, क्योंकि वहाँ आदमी जो है वो बहुत सा काम उसने औरत को दे रखा है, और बाकी थोड़ा सा काम वो खुद करता है। बाकी वक्त हुक्का बेटा बैठ के घंटे अगर आप मापें कि कितने घंटे काम करता है, तो देहात का आदमी कम काम कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स के मुकाबले में औरत ज़्यादा काम कर रही है। मगर ये चीज़ जो है ना, जो आपने सवाल किया है कि दोनों अगर काम की तो एक दूसरे का काम कर सकते हैं, ये पैटर्न पर मुनहसर है कि किस किस्म की ज़िंदगी में दोनों मसरूफ़ हैं। हर जॉब में मुख्तलिफ पैटर्न बन जाता है। टीचर्स का और होगा, बिजनेसमैन का और होगा, देहात में एग्रीकल्चर का और होगा, रेडियो टेलीविज़न पर आने वालों का और होगा, एक राइटर जो है उसका और होगा। तो वहाँ जो बनता है, ये दरअसल मसला ये है कि दोनों का बैन एक बैलेंस होना चाहिए। मगर हर घराने में और हर माशी तलाश का जो रोज़गार आदमी का होगा, जैसे उसका फ़र्क होगा। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि आदमी जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स बन जाते हैं, मतलब लिंकन की बीवी थी, उसे बड़ा तंग किया करती थी, तो वो उसमें शऊरी तौर पर उसने लिंकन की लाइफ को जो सियासी ज़िंदगी थी उसे नहीं अपनाया, तो वो खुद भी परेशान रही और लिंकन को भी परेशान करती रही। इसमें ये एक राब्ता है कि जिस ज़िंदगी में जैसा भी कदम रखे या जैसा भी उसका ज़िंदगी का नमूना बनता हो, उसमें वो पार्टिसिपेट करें, दोनों पार्टिसिपेट करें और दोनों एक दूसरे की रिकग्निशन करें। फिर वो जो है जो सूरत हाल पैदा होनी चाहिए वो पैदा हो सकती है, वरना किसी न किसी तरह में रिजेंटमेंट रहेगी। मैडम, आपने कहा था कि माजी को कुरेदने से कुछ नहीं हासिल होगा, लेकिन अगर हम तारीख के औराक पलटें तो मालूम होगा कि पहले ज़माने में लोग लड़कियों को ज़िंदा पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, और रोमन तहजीब में तो अगर लड़की अपने बाप का कहना नहीं मानती थी तो वो उसको कत्ल कर सकता था। और आज भी माशी आज़ादी ना मिलने की बिना पर औरत आज भी उतनी मजबूर है। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो कौन से अनासिर हैं जो औरत की आज़ादी की राह में रुकावट बने हुए? अच्छा, इस सवाल का जवाब तो वैसे दौरान गुफ्तगू बड़ी बार दिया गया है कि अपनी समझ लो माशी कदरें, हमारी सोशल कदरें, समाजी कदरें, और फिर तारीख़ी दौर पर एक पैटर्न का चले आना, मसलसल उन रवायात को बड़ी पुख्तगी मिल चुकी हुई है, और फिर जो है उसमें तब्दीली, चूँकि हम तब्दीली को रेजिस्ट करते हैं, उसका ना आना, ये सब चीज़ें जो हैं औरत की आज़ादी में मखिल हैं, जो उसे मिलनी चाहिए, उसके या उसके हकूक़ मिलने चाहिए। मैं आज़ादी का लफ्ज़ से बेहतर ये समझूंगी कि औरत के हकूक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। औरत को जो हकूक़ मिलने चाहिए या जो उसकी हैसियत इंसान होने की हैसियत से रिकगनाइज होनी चाहिए, उसमें इस वक्त तक माने हैं। मेरे ख्याल में एक सवाल और इससे पूछ लें। आपके ख्याल में क्या ये इंटरनेशनल वुमेन ईयर जो मनाया जा रहा है, इसने औरत को इमेंसिपेट होने में कोई मदद दी है, मतलब पाकिस्तानी औरत को? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, इसलिए कि ये तो एक इंटरनेशनल फोरम पर औरत की बात हुई है। अगर आपका ये ख्याल है कि जब चिल्ड्रंस ईयर मनाया जाता है तो बच्चों को कुछ हकूक़ मिल जाते हैं, तो फिर औरतों को भी मिल जाएंगे। अगर उस वक्त नहीं मिले तो अब भी नहीं मिलेंगे। ये तो कोशिश अपने हर मुल्क में औरत ने खुद कोशिश करनी है। इंटरनेशनल फोरम पे चंद बातें कही जाती हैं, अब उसका आप क्या असर लेते हैं, किस तरह उन्हें अपने मुल्क में चलाते हैं, ये आप पर मुनहसर है। ये उन पे इतना मेरे ख्याल में इतना तवक्को नहीं रखनी चाहिए, अपने लिए खुद काम करना चाहिए। बस एक सवाल है आप मैडम, अगर लिटरेसी औरत को अपना सही मुकाम दे सकती है तो मिडिल क्लास की औरतें जो ऑलरेडी लिटरेट हैं तो उनको क्यों नहीं सही मुकाम मिले? ये तो मैंने बड़े मसले के तौर पर बयान किया था कि जहाँ तालीम देगी, तालीम औरत मर्द दोनों को अगर दोनों किस्म की दी जाए तब औरत को उसके हकूक़ मिलते हैं। मगर ये तो मैंने मसले के तौर पर बयान किया था, ये औरत का बहुत बड़ा मसला है
کہ تعلیم تو اس نے حاصل کر لیا مگر اسے وہ مقام نہیں ملا، اس لیے کہ مقام دینے والے جو ہیں، جو اس کو ریکگنائز کرنے والے ہیں، وہ اسے پہچان نہیں رہے ہیں۔ جس دائرے میں بھی وہ موو کرنا چاہتی ہے وہاں کا جو حلقہ ہے وہ اسے قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں نے سوال کیے، ڈاکٹر صاحبہ میرے دل میں بھی ویسے کچھ سوالات تھے، شاید میں آپ کو تکلیف بھی دوں اس بات کی۔ پچھلے دنوں میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ پاکستان میں، پاکستانی معاشرے میں اور اس کا مقام کیا ہے، تو نہایت ہی ایک بلنٹ اور سویپنگ انداز میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ جس معاشرے میں کہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں عورت کے دو ہی مقام ہیں، یا گھر یا وہ جسے نہایت خوشگوار انداز میں ہم بازار حسن کہہ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی آپ نے فرمائی تھی کہ عورت کے کام کو تسلیم کرنے اور اس کے حقوق اسے دینے میں پورے معاشرے کی ترقی مضمر ہے، نہ صرف عورت کی آزادی بلکہ پورے معاشرے جس میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سبھی ہیں۔ تو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے جہاں عورت کو پورا مقام ملے، ہم کیا تدبیریں اختیار کریں جس سے صورتحال بہتر ہو؟ بس یہ میرا آخری سوال سمجھ لیجیے۔ سوال تو یہ آخری ہے مگر تدابیر بتانے میں تو مجھے لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ چاہیے کہ کیا تدابیر کی جائیں، اور میرے خیال میں ایٹ رینڈم میں اس خیالات کی حامی نہیں ہوں کہ آپ کو ایٹ رینڈم کوئی تعبیر بتا دوں، یا مجھے میری تھنکنگ میں میرے جو سوچنے کا انداز ہے اس میں یہ چاہتی نہیں کہ آپ لوگ بھی یہ سوچنا شروع کر دیں کہ 2 دونی 4 سے کوئی نسخہ مل گیا اور اس سے وہ تدابیر حل ہو گئی ہیں۔ معاشرے کی قدریں آہستہ آہستہ بدلتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں۔ تو تدابیر کا ذکر تو میں ویسے ہی کرتے گھبراتی ہوں، معاشرے کی کیا اقتصادی کسی بھی قسم کی تدابیر جو ہیں ان سے مجھے کوئی الجھن ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو تو بند کر لیں اور اپنا جو رول ہم نے سوچنے کے ایک انسان ہونے کے طریقے سے استعمال کریں اسے تو نہ کریں، ہمیں کوئی نسخہ بتا دے اور ہم اسے گھوٹ کے پی جائیں تو شاید اس سے کوئی حل نکل آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ معاشرتی تبدیلی میں یہ لاسٹ چیز ہے جو حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے جو ہمیں کرنا ہے، جو میں نے پہلے بتایا، اس کا حل یہی ہے کہ آپ تعلیم کو عام کریں اور جو نظریات جن کی تعلیم دینا چاہیں اس کے بارے میں لکھیں، لکھائیں، ان کی ترویج کریں اور اسے اتنا عام کریں کہ ہر آدمی، ہر عورت کی اس کو ایکسیس ہو، اور پھر آہستہ آہستہ جب ذہنوں میں تبدیلی آئے گی، انداز فکر میں تبدیلی آئے گی، تو یہ تبدیلی جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی آ جائے گی۔ اس کے رخ کا تعین وہ لٹریچر یا وہ مواد ہوگا جو ہم پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو دیں گے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تقریر کا اور آپ کی آمد کا اور آپ کے خیالات کا اور آپ کی تدبیریں جو آپ نے بتائی ہیں، اور شاید یہی تدبیر ہے جو بعد میں ذہنوں کو تبدیل کرے گی اور اس معاشرے کو تبدیل کرنے میں بھی مدد دے گی۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حاضرین کا جو تشریف لائے اس بارش میں، اس موسم میں، اور اپنے سوالات کیے۔ شکریہ۔